اللہ زندہ ہے لیکن اس کی زندگی کو اپنی زندگی پر قیاس نہ کرنا. الحی، کوئی عبادت اگر دکھاوے کے لیے کی جائے وہ شرک. جس نے دکھانے کے لیے نماز پڑھی، جس نے دکھاوے کے لیے خیرات کی، اس نے شرک کر چکا، وہ شرک میں ملوث ہو چکا. کون ہے وہ جو شفاعت کر سکے اس کے دربار میں مگر اس کے اذن سے؟ ایک گناہ بھی ساری تباہی لانے کے لیے کافی ہے. فجر کی نماز کے وقت اگر اٹھ کے نہیں گئے اور چادر یا کمبل کو سیدھا کر کے لیٹ گئے تو یہ شرک ہے. پھر کون سے گناہ ہے جو اللہ معاف کرے گا؟ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات، اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن کی جانب سے میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں. میں منظور شیخ آپ سے مخاطب ہوں. بغیر کسی تمہیدی گفتگو کے وقت کے پیش نظر میں ڈاکٹر اسرار احمد صاحب سے گزارش کروں گا کہ آج جو عنوان ہے حقیقت و اقسام شرک، اس موضوع پر ہم سے خطاب فرمائیں. ڈاکٹر اسرار احمد. الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى، خصوصا علی افضلهم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی كما ورد مرتين في سورة النساء. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء. وقال تبارک وتعالی كما ورد في سورة لقمان وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. وقال عز وجل كما ورد في سورة الإخلاص قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقال جل وعلا كما ورد في آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ربنا لا تجعلنا من المشركين واجعلنا من الموحدين. آمین یا رب العالمین. معزز حاضرین اور محترم خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری آج کی گفتگو کا عنوان آپ کے علم میں آ چکا ہے، حقیقت و اقسام شرک. جہاں تک حقیقت شرک کا تعلق ہے اس پر ہمارے ان اجتماعات میں کچھ گفتگو ہو چکی ہے سورہ لقمان کے دوسرے رکوع کے ضمن. میں نے عرض کیا تھا کہ جب حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا کہ لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے بچے اللہ کے ساتھ شرک مت کیجو، اس لیے کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے. یاد ہوگا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ ظلم کے معنی عربی زبان میں ہے وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی چیز کو اس کے اصل مقام سے ہٹا دے، کسی اور جگہ رکھ دے. تو شرک دو صورتوں میں ہوتا ہے، یا اللہ تعالیٰ کو اس کے مقام رفیع سے گرا کر مخلوقات کی صف میں لے آیا جاتا ہے، یہ ظلم عظیم ہے. اور یا مخلوقات میں سے کسی کو اٹھا کر اللہ کے برابر بٹھا دیا جاتا ہے. دونوں شکلیں ظلم عظیم، بہت بڑی زیادتی، بہت بڑا ظلم. اس کی جو اقسام ہیں وہ ہیں اصل میں کہ جن کو سمجھنے کی. شرک کی اقسام ہمارے علماء نے مختلف انداز میں بیان کی ہیں. ایک شرک پھر عقیدہ ہے، عقائد میں شرک. ایک شرک پھر عمل ہے، عملی شرک. ایک شرک جلی ہے، کھلا شرک، نمایاں شرک، واضح شرک. ایک شرک خفی ہے،
وہ شرک جو چھپا ہوا ہے، جس پر کسی مفتی کا فتویٰ نہیں لگ سکتا، لیکن ہے شرک۔ جہاں تک اس شرک کی شناعت کا تعلق ہے، میں نے جو آیت آپ کو سنائی ہے، جو 2 مرتبہ آئی ہے بعین ہی انہی الفاظ میں سورہ نساء میں، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک، اللہ تعالیٰ اسے تو ہرگز معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ شرک کی، ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اور بخش دے گا، معاف کر دے گا جو اس سے کمتر ہے، جس کو چاہے گا۔ یہ بھی اوپن لائسنس نہیں ہے کہ باقی جو چاہو تم کرو، پیشگی معافی کا اعلان ہے، نہیں، جس کو چاہے گا بخش دے گا، لیکن یہ کہ شرک کو وہ معاف نہیں۔ ایک بات میں اور چاہتا ہوں کہ پہلے سمجھ لیں، ہمارا دین دین توحید ہے، اور توحید کی ضد ہے، اینٹونیم ہے، اپوزٹ ہے شرک۔ اگر آپ بنظر غائر سمجھیں گے، سوچیں گے، تدبر کریں گے، غور کریں گے، تو عجیب حقیقت سامنے آئے کہ نیکی، اچھائی، خیر، ہدایت کی جو صورت بھی ہو، وہ نظریہ و خیال کی ہو، عقیدے کی ہو، وہ سب توحید کے شجرہ طیبہ ہی کی برگوبار ہے، اسی کی شاخیں ہیں، اسی کے پھول ہیں، اور برائی اور شر اور گناہ اور گمراہی، یہ چاہے عقیدے کی ہو، نظریے کی ہو، خیال کی ہو، اور چاہے عمل کی ہو، اخلاق کی ہو، ان سب کے ڈانڈے شرک سے ملتے ہیں۔ یہ شرک کے شجرہ خبیثہ کی شاخیں۔ ایک اور عظیم حقیقت بھی میں چاہتا ہوں کہ پہلے سے آپ جان لیں، یہ شرک ہر دور میں نیا بھیس اور نیا لبادہ اوڑھ کر آتا ہے، اور اس کے لیے بڑی حقیقت بین نگاہ کی ضرورت ہے، جو ظاہری پردوں کو چیر کر حقیقت تک پہنچ سکے۔ ورنہ اکثر کیا ہوتا ہے کہ ہمارے اسلاف نے، بزرگوں نے اپنے دور کے شرک کو سمجھ کر، پہچان کر، اس کے خلاف جو فتوے دیے، جو مذمت کی، بعد میں آنے والے ان سے تو اجتناب کرتے ہیں، لیکن جو خود ان کے دور کا شرک ہوتا ہے اس کی پہچان ہی انہیں نہیں ہوتی، لہذا اپنے کہیں انتہائی موحد سمجھنے کے باوجود وہ شرک میں مبتلا ہوتے ہیں، اس لیے کہ انہیں اس شرک کا احساس ہی نہیں، ادراک ہی، شعور ہی حاصل نہیں۔ چنانچہ اس کے لیے وہ نظر چاہیے جس کو شاعر نے کہا ہے، بہر رنگے کے خواہی جامہ بھی پوش، من اندازے قدت رامی شناسم، تم جس رنگ کا، جس وضاقتہ کا لباس چاہو پہن لو، میں تمہیں تمہارے قد سے پہچان لوں۔ تو قد سے پہچان لینا یہ ضروری ہے شرک کے معاملے میں، کہ آدمی یہ سمجھے کہ ہمارے دور کا اصل شرک، ورنہ وہی ہوگا جو میں عرض کر چکا ہوں کہ وہ گزشتہ ادوار میں علماء نے شرک کی جن قسموں اور صورتوں کی نفی کی، تردید کی، ان سے تو بچ رہے ہیں، لیکن اپنے دور کے شرک میں کھلم کھلا ملوث ہے۔ اب میں آ رہا ہوں، میں نے جو تقسیم کی ہے شرک کے اقسام کو سمجھانے کے لیے، وہ ذرا مختلف ہے۔ وہ شرک فی العقیدہ اور شرک فی العمل، وہ بھی اس میں آ جائیں گے، شرک جلی اور شرک خفی بھی اس میں آ جائیں گے، لیکن میرا بیان جو ہے وہ شرک کی 3 قسموں پر مشتمل ہوگا۔ شرک فی الذات، اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کر، یہ بدترین شرک ہے، عریاں ترین شرک ہے، اور اس شرک پر اللہ کا غضب بہت بھڑکتا ہے۔ دوسرا شرک ہے شرک فی الصفات، یہ ذرا ٹیڑھا معاملہ ہے کہ صفات کے لیے ہماری زبان میں جو الفاظ ہیں وہ محدود ہیں، وہی الفاظ اللہ کے لیے بھی مستعمل ہیں اور مخلوقات کے لیے۔ اللہ بھی موجود ہے، ہم بھی موجود ہیں، وجود ایک وصف اور صفت مشترک ہو گیا۔ اللہ بھی علیم ہے، انسانوں میں عالم بھی ہوتے ہیں، علامہ بھی ہوتے ہیں، علم جو ہے ایک قدر مشترک ہو گیا۔ اللہ قدیر ہے، تو انسانوں کو بھی کچھ نہ کچھ قدرت تو ہر ایک کو اس نے دی ہوئی ہے، تو وہ بھی ایک قدر مشترک ہو گئی، وصف مشترک ہو گیا۔ اللہ زندہ ہے، ہم بھی زندہ ہے، یہ بھی ایک قدر مشترک ہے۔ اللہ دیکھتا ہے، ہم بھی دیکھتے ہیں، اللہ سنتا ہے، ہم بھی سنتے ہیں، اللہ ارادہ کرتا ہے، ہم بھی ارادہ کرتے ہیں، اللہ کلام کرتا ہے، ہم بھی کلام کرتے ہیں۔ یہ جو اشتراک لفظی ہے اس کی وجہ سے بہت بڑے مغالطے واقع ہو جائیں۔ تیسرا شرک ہے شرک فی الحقوق، جو حق صرف اللہ کا ہے اس میں کسی اور کو شامل، یہ اصل میں شرک عملی کی مختلف صورتیں ہوں گی کہ جو اس تیسرے عنوان کے تحت ہمارے ہاں زیر بحث آئیں گے۔ اب آئیے ہم ترتیب کے ساتھ چلتے ہیں۔ شرک فی الذات، یہ 2 قسم کے مذاہب میں 2 مختلف صورتوں میں ظاہر ہوا۔ عجیب بات ہے، آئرنی آف فیٹ جسے کہا جاتا ہے انگریزی میں، بڑی ستم ظرفی کی بات ہے کہ اس کی بدترین شکل ان قوموں میں پیدا ہوئی جو انبیاء اور رسول کے ماننے والے تھے۔ حضرت ابراہیم کے نسل کے لوگ جو عرب میں آباد تھے، حضرت اسماعیل کی نسل کے لوگ، وہ فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں قرار دے، اور ان کی اکثر دیویوں کے نام مؤنث ہے، اسی لیے لات، عزا عزیز کا مؤنث ہے، منات، لات،
وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ فرشتے ہیں اور فرشتوں کو اللہ کو بہت بیٹیوں کی طرح عزیز ہیں، یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، یہ ہماری شفاعت کریں گی اللہ کیا. تو یہ شرک فی الذات، اللہ کی بیٹی بنا دینا، ذات میں شریک ہو گئی. یہ اولاد جو ہے تو ظاہر بات ہے برہمن کی اولاد برہمن ہوگی اور راجپوت کی اولاد راجپوت ہوگی، تو وہ تو گویا کہ آپ نے اس کو اس کی ذات میں شریک کر دیا، ہم پلہ بنا دیا، کفو بنا دیا، مد مقابل بنا دیا. یہی بیماری سب سے زیادہ شدید اور مکروہ ترین شکل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیرووں میں پیدا ہوئی. ایک محدود پیمانے پر یہودیوں میں بھی ایک دور میں یہ بیماری پیدا ہوئی. انہوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا قرار دیا. اس کی وجہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ چونکہ حضرت عزیر کی جو دعوت توبہ تھی اس سے بنی اسرائیل میں ایک اصلاح کا آغاز ہوا، ان کے حالات بدلے، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے انہیں دوبارہ دنیا کے اندر عزت سے، طاقت سے، قوت سے سرفراز کیا. تو اس لیے حضرت عزیر کے بارے میں ان کے ہاں ظاہر بات ہے کہ پھر عقیدت اور محبت جو ہے ہونی ہی چاہیے تھی. اور یہ عقیدت و محبت کا غلو ہی ہوتا ہے کہ جو پھر اللہ کے بندوں کو، نبیوں کو، رسولوں کو، اولیاء اللہ کو اللہ کی اولاد یا اللہ کے کو اور طرح کے رشتہ دار قرار دیں. لیکن جس کیفیت کے ساتھ اس مرض کا ظہور ہوا ہے عیسائیوں میں، اس کی کوئی مثال دنیا کی تاریخ میں. ان کی تو گمراہی کا عالم یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ اللہ کا صلبی بیٹا ہے. صلبی اس درجے وضاحت تاکہ کوئی استعارہ نہ سمجھا جائے. اگرچہ انجیل میں حضرت مسیح جب کہتے ہیں میرا آسمانی باپ، تو ساتھ ہی یہ بھی کہتے ہیں میرا اور تمہارا آسمانی باپ. تو یا تو مانو کہ پھر سب اللہ کے بیٹے ہیں. یہ باپ استعارے کے طور پر استعمال کیا گیا، جس سے والد پالتا ہے، پوستا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی اولاد فرمایا ہے، حدیث میں آیا ہے الخلق عیال اللہ، تمام مخلوقات جو ہیں اللہ کے کنبے کے مانند ہیں، اللہ ان کا پالنے والا، پوسنے والا ہے. اس معنی میں میرا آسمانی باپ، میرا اور تمہارا آسمانی باپ. لیکن انہوں نے جو عقیدہ پھر بنایا صلبی بیٹا ہے اللہ کا، یہ انتہا درجے کی اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی. میں نے عرض کیا تھا قرآن مجید میں جتنا غضب اللہ کا، جتنا غصہ اس پر آتا ہے اور کسی طرح کے شرک پہ نہیں آتا. سورہ مریم میں فرمایا وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا أَن دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا وَمَا يَنبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا. اگر اس کے لہجے کو آپ سمجھ سکیں، اس میں جو غضب مضمر ہے، چھپا ہوا ہے، اسے پہچان سکے، کلام کی اگر شناخت ہو. وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، انہوں نے کہا رحمان نے کسی کو بیٹا بنایا ہے. لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا، تم ایک بہت ہی خطرناک، خوفناک، بہت ہی گستاخی والی بات لے کر آئے ہو. اور وہ کتنی بڑی گستاخی ہے اللہ کی جناب میں. تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ، اس گستاخی کی وجہ سے آسمان پھٹ پڑنے کو ہے. وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ، اور زمین شق ہو جانے کو ہے. وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا، اور پہاڑ جو ہے وہ دھماکے کے ساتھ گر جانے کو ہے. ان دعوا للرحمن ولدا، کہ ان بدبختوں نے اللہ کے لیے، رحمان کے لیے کسی کو بیٹا بنایا ہے. وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، اور اللہ کے شان کے شایان ہی نہیں ہے، رحمان کے شان کے شایان ہی نہیں ہے کہ وہ کسی کو اولاد بنائے. یہ بڑا باریک نکتہ ہے. اولاد کی ضرورت تمہیں ہوتی، خواہش تمہیں ہوتی ہے. تمہیں معلوم ہے کہ ہم فانی ہیں، موت آئے گی تو ہمارا تو وجود ختم ہو جائے گا. اب اولاد کے ذریعے سے ہمارا ایک مانوی تسلسل برقرار رہے، ہمارا نام دنیا میں چلے، تو یہ تمہاری ضرورت ہے، رحمان کے شایان شان نہیں. وہ تو اس کی شان یہ ہے حی لا یموت ابدا ابدا، کبھی بھی اس کے اوپر موت طاری ہونے والی نہیں ہے، وہ الحی، لہذا اسے کوئی احتیاج ہی نہیں. لا ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا. تو یہ شرک کی بدترین صورت ہے. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا، جو ستم ظریفی والی بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ حضرت ابراہیم کے پیروکاروں کے اندر وہ دعویٰ تو یہی کرتے تھے، ہم دین حنیفی پر ہیں، ابراہیم کے دین پر ہیں. اور پھر ایک محدود درجے میں یہودیوں کے ہاں، حضرت موسیٰ کی امت میں، اور شدید ترین اور مکروہ ترین صورت میں عیسائیوں کے ہاں، جنہوں نے حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا بنا دیا. یہ شکل ظاہر. اب ایک قسم کے مذاہب ہیں فلسفیانہ مذاہب، اس لیے کہ انسان نے جب سے ہوش اور شعور کی آنکھ کھولی ہے، اس نے جہاں تو ایک طرف قدم بقدم علم سیکھا ہے، علم الاشیاء، اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا. ایک ایکوائرڈ نالج ہے جو انسان حاصل کرتا ہے اپنے ذریعے سے. اللہ نے کان دی ہے سنو، آنکھیں دی ہیں دیکھو، مشاہدہ کرو، سنو. پھر جو سینس ڈیٹا ہے یہ اپنے اس کمپیوٹر میں فیڈ کر دو، جو اس کھوپڑی میں ہم نے رکھا ہوا ہے سپر کمپیوٹر.
وہ اس سینس ڈیٹا کو پروسیس کرے گا، اس سے نتیجے نکالے گا، میموری کے اندر محفوظ. پھر اور دیکھو اور سنو اور غور کرو، نیا ڈیٹا جو ملا ہے اسے بھی پروسیس کرو، اس سے نتیجے نکالو، سابقہ نتیجوں کے ساتھ اس کو کمپیئر کرو، ٹیلی کرو، ان دو کے نتیجے سے کوئی اور تیسرا نتیجہ وجود میں آئے گا، اس سے بھی سٹور کرو. اس طرح رفتہ رفتہ یہ جو مادی علوم ہے، فزیکل سائنسز ہے، ٹیکنالوجی ہیں، وہ اس طور سے بڑھی ہیں قدم بقدم قدم بقدم قدم بقدم قدم بقدم. پچھلے 200 سال اس زمن میں ایک بہت بڑا ایکسپلوژن ہے، بہت بڑا دھماکہ ہے، بہت بڑا بگ بینگ ہے کہ جو ان فزیکل سائنسز اور ٹیکنالوجی کے میدان میں ہوا ہے. لیکن ایک دوسرا علم جو ہے، انسانی عقل جو ہے، وہ وسیع تر اور عظیم تر حقائق سے بھی گریپل کرنے کی کوشش کرتی رہی. یہ کائنات کیا ہے، میں کون ہوں، کہاں سے ہم آئے ہیں، کہاں ہم جا رہے ہیں، ہمارا انجام کیا ہے. یہ تو معلوم ہے کہ ہم پیدا ہوئے تھے، میں 73 برس پہلے پیدا ہوا تھا، اس سے پہلے بھی معلوم ہے 9 ماہ اپنی والدہ کے پیٹ میں رہا تھا، لیکن اس سے پہلے بھی کوئی میرا وجود تھا، اور اٹ واز اے بولٹ فرام دی بلو. پھر میں جو جا رہا ہوں یہ تو معلوم ہے. اینڈ our hearts though stout and brave still like muffled drums are beating funeral marches to the grave. قدم بقدم میں اپنی قبر سے قریب تر جا رہا ہوں. غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی. بڑھی نہیں ہے عمر، گھٹ رہی ہے. لیکن کیا موت اس کے بعد بھی بیونڈ ڈیتھ بھی کوئی میری ایگزسٹنس ہوگی یا نہیں ہوگی؟ از دیٹ گوئنگ ٹو بی دی اینڈ؟ علم کیا ہے، نالج کیا ہے، ہاؤ ٹو ایکوائر اٹ. نیکی اور بدی کی کوئی حقیقت ہے یا ایسے ہی ہم نے بنا لی ہے ڈھکوسلے؟ جیسے انگریزی کا محاورہ ہے نتھنگ از گڈ اور بیڈ، اونلی تھنکنگ میکس اٹ سو. کیا یہ صحیح ہے یا نیکی اور بدی کی اقدار مستقل ہے، پرماننٹ ویلیوز؟ یہ سارے شعبے جو میں نے گنوائے ہیں یہ در حقیقت فلسفے کے مختلف شعبے ہیں. کائنات کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، وجود کی حقیقت کیا ہے، یہ میٹا فزکس. خیر و شر کیا ہے بھی کہ نہیں ہے؟ اگر خیر ہے تو اس پر آمادہ کرنے والی کون سی طاقت ہوگی اگرچہ اس میں نقصان ہو رہا ہو؟ اور شر اگر شر ہے تو اس سے روکنے والی کون سی طاقت ہوگی اگرچہ بظاہر اس سے فائدہ ہو رہا ہو؟ جھوٹ بولنے سے فائدہ ہو رہا ہے تو کون سی چیز روکے گی اسے جھوٹ؟ یہ ایتھکس کا نظام، یہ علم الاخلاقیات. علم کیا ہے، اس کی قسمیں کیا ہیں، ہاؤ ٹو ایکوائر دم، یہ ایپسٹیمولوجی کہلاتی ہے. یہ جو ہے فلسفے کی ایک اور شاخ ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ بھی انسان جو ہے کوشش کرتا رہا، گریپل کرتا رہا ان کے ساتھ کہ اس عقدے کو کسی طریقے سے کھولا جائے. اس کے ضمن میں مختلف فلسفیوں کے مختلف فلسفے وجود، اور بعض فلسفوں نے مذاہب کی شکل اختیار کر. ہندوستان کے اکثر مذاہب فلسفیانہ مذاہب، اور فلسفے کے اعتبار سے جو یونان کو مقام حاصل ہے وہی مقام بلکہ اس سے اونچا مقام ہندوستان کو. 6 درشن، 6 different schools of thought in philosophy existed in India. اس میں الحاد مطلق بھی ہے اور اس میں توحید مطلق بھی، دونوں چیزوں کی میں نے انتہا آپ کو. تو یہ فلسفیانہ مذاہب نے جب اس مسئلے کو سوچا کہ ایک کریٹر تو ہے، سمجھ میں آ گیا اس نے یہ کائنات کیسے کریٹ کی. ایک بڑھئی جو ہے وہ میز بناتا ہے تو اسے لکڑی چاہیے، لکڑی کے بغیر تو نہیں بنا سکتا. تو خدا کو بھی میٹر درکار تھا، میٹر کے بغیر تو وہ کائنات نہیں بنا سکتا تھا. تو خدا بھی ہمیشہ سے ہے، میٹر بھی ہمیشہ سے. قدیم یہ سنویت ہے. ایک اور فلسفہ ان کے ہاں پیدا ہوا، خدا بھی ہمیشہ سے ہے، مادہ بھی ہمیشہ سے ہے، روح بھی ہمیشہ سے ہے، آتما بھی ہمیشہ سے. یہ تسلیس ہو گئی، تعدد قدما. اچھا ایک اور بات، ایک شکل یہ سامنے آئی کہ خدا خود ہی کائنات کی صورت میں ڈھل گئے. یہ جو کچھ ہے سب خدا ہے. یہ بدترین شرک ہو گیا، بدترین شرک. اس کا نام ہے ہمعوس. سب وہی کچھ تو ہے. جیسے برف پگھلی پانی بن گیا. اب برف کہاں ہے بھائی؟ یہی برف تو پانی ہے نا، پانی ہی تو برف ہے. اس پانی کو آپ نے ابالا، وہ بھاپ بن کے اڑ گیا. کہاں ہے بھائی وہ برف اور کہاں ہے وہ پانی؟ بھائی وہی بھاپ ہی تو برف بھی تھا، وہی بھاپ ہی تو پانی بھی. یہ ہے جس کا نام ہے ہمعوس. پوری کائنات، ہر شے. اور اسی کو انگریزی میں کہتے پینتھیزم. مونوتھیزم ایک خدا کو ماننے والے، پولیتھیزم بہت سے خداؤں کو ماننے والے، پینتھیزم ہر شے کو خدا سمجھنے. پین آپ لفظ بولتے پین اسلامک، تمام مسلمانوں کے درمیان کا یہ مسئلہ. پین اسلامزم جمال الدین افغانی جس کے دائی بن کر کھڑے ہوئے 19ویں صدی. تو پینتھیزم، مونوتھیزم، پولیتھیزم، یہ ہمعوس پینتھیزم بدترین شرک ہے، بدترین شرک ہے، بدترین شرک. اس سے آگے ایک عقیدہ پیدا ہوا، خدا انسانی شکل میں آ جاتا ہے. یہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں، اچھے لوگ، اخلاق اور کتاب ان کے بلند ہیں، یہ اس دھرتی کے مکین نہیں. یہ تو بڑا گھٹیا
ہمارا جو ہے وجود کا یہ لیول بڑا نیچے ہے. جیسے اقبال نے کہا جواب شکوہ میں کہ شوخ و گستاخ یہ پستی کے مکین کیسے ہیں. یہ پستی کے مکین زمین کے اوپر رینگنے والے یہ انسان یہ اتنے شوخ اور گستاخ ہو گئے کہ اللہ سے شکوہ کر رہے ہیں. تو جواب شکوہ کا جو آغاز ہوا ہے شوخ و گستاخ یہ فرشتوں نے کہا تو یہ تو پستی کے مکین. ان میں اگر کوئی اونچے اخلاق کا ہے بلند اس کا کردار ہے تو وہ اس جگہ کے نہیں. وہ گاڈ انکارنیٹ ہے. خدا نے شکل اختیار کر لی ہے انسانوں. یہ بھی بدترین شرک ہے. یہ ہوا انڈیویجول لیول. چنانچہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے عیسائیت میں بھی پہلے عقیدہ تھا کہ حضرت مسیح گاڈ انکارنیٹ ہے, خدا کا ظہور ہے, خدا کی شکل ہے. بعد میں پھر تثلیث کا عقیدہ وجود میں آیا اور پہلی تثلیث مختلف تھی موجودہ تثلیث سے. پہلی تثلیث تھی باپ گاڈ ایز فادر, گاڈ ایز مدر حضرت مریم کو شامل کرتے تھے, اور پھر گاڈ ایز سن حضرت مسیح. تین. اور اس کے بعد حضرت مریم کو وہاں سے بے دخل کر کے یہ ہولی گھوسٹ جبریل امین ان کو شامل کیا. تو یہ فلسفیانہ مذاہب کے شرک ہیں کہ جو دنیا میں پیدا ہوئے, اور یہ شکلیں ہیں کہ جو شرک فی ذات کی ہیں, جو بدترین شرک ہے, جو اللہ کے غضب کو بھڑکانے والا شرک ہے, اور یوں سمجھیے کہ اریاں ترین شرک ہے. یہ شرک فی العقیدہ کی بدترین صورت. اسی کی نفی کی ہے اللہ نے بہت جامعیت کے ساتھ 4 آیتوں کی ایک صورت میں, جس کو حضور نے کہا کہ سنو سے قرآن کے مساوی ہے, تہائی قرآن کے برابر ہے. سورہ اخلاص قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. کہہ دو, اعلان کر دو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ اکیلا ہے. احد اللہ ایک نہیں, ایک تو واحد سے کا ترجمہ, اللہ واحد, احد اکیلا تنہا, کوئی اس کا ساجی نہیں ہے. اللہ الصمد, صمد اس کو کہتے ہیں کہ جس کا کوئی سہارا لیا جائے, جس کے سہارے سے کوئی چیز قائم. اللہ قائم بالذات ہے, اپنی ذات سے قائم ہے. پوری کائنات اس نے تھامی ہوئی ہے, وہ چلا رہا ہے. آسمانوں اور زمینوں کو اس نے تھاما ہوا, انزالتا, کہیں اپنی جگہ سے ہٹ نہ جائے. آپ کو معلوم ہے کہ یہ عظیم سیارے اور یہ عظیم جو گیلیکسیز ہیں, ان کی اصل حقیقت کس قدر باریک معاملہ ہے, ان کا کس قدر باریک. لو سانس بھی آہستہ کہ نازک ہے بہت کام, آفاق کی اس کارگہ شیشہ گری کا. ان کے درمیان جو فاصلے ہیں ان کی باہمی کشش ہے. اس کو ایک کشش ادھر سے کھینچ رہی ہے, ایک کشش ادھر سے کھینچ رہی ہے, تو یہ اپنی جگہ پر قائم ہے. اگر ادھر کی کشش ذرا سی بڑھ جائے وہ کھینچ لے گی اور وہ ٹکرا جائیں گے اور کائنات درہم برہم ہو جائے. یہ تو توازن ہے. اسی کو کہا سورہ رحمان میں ووضع المیزان. لوگوں نے سمجھا میزان سے مراد یہ زمین کی جو میزان جس میں ہم تولتے نہیں, والسماء رفعها ووضع المیزان, یہ سما سے متعلق ہے. کاسمک بیلنس ہے جس کی وجہ پر یہ کائنات قائم, کاسمک بیلنس. بہرحال اللہ ہی ہے جو قائم بالذات ہے اور باقی سب اس کے سہارے قائم ہے. لم یلد ولم یولد, نہ اس نے کسی کو جنا نہ وہ جنا گیا, نہ کوئی اس کے ماں باپ ہے اور نہ کوئی اس کی جورو ہے, نہ اس کی کوئی اولاد ہے. ولم یکن لہ کفوا احد, اور کوئی اس کا ہمسر ہم پلہ نہیں ہے, اس لیے کہ اولاد تو ہم پلہ ہوئی نا. میں نے آپ کو بتا دیا ہے برہمن کا بیٹا تو برہمن ہی ہوگا, راجپوت کا بیٹا راجپوت ہوگا, سید زادہ سیدی ہوگا نا. تو یہ اصل میں شرک فی الذات کی نفی پر یہ سورہ مبارکہ اتنی جامع ہے کہ اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سنو سے قرآن, تہائی قرآن کے مساوی. اس لیے کہ ہمارے ایمانیات ثلاثہ ہی ہیں نا, 3 ایمانیات ہیں. ایمان باللہ توحید کے ساتھ, ایمان بالمعاد آخرت, ایمان بالرسالت, اور توحید کے موضوع پر یہ جامع ترین صورت ہے. تو قرآن کا 1/3 ہو گئی. اب آئیے دوسرا کا شرک فی الصفات. یہ ایسا باریک مسئلہ ہے کہ اس میں ادھر سے ادھر پھسل جانا یہ بہت اس کا امکان ہے. ہم بھی موجود, کائنات بھی موجود, یہ شرک فی الوجود, 2 وجود ہو گئے. اس کی نفی کرنے کے لیے ہمارے ہاں کے بعض فلسفی جو صوفیاء بھی تھے انہوں نے وحدت الوجود اور وحدت الشہود کا فلسفہ پیش. ہر صفت کے بارے میں 3 باتوں کا جب تک کہ اضافہ نہ کیا جائے خطرہ ہے کہ آپ توحید کی پٹری سے اتر کر اور شرک کی وادیوں میں گر جائے, بلکہ کھائی میں گر جائے. اللہ کی ذات ذاتی ہے, کسی اور نے اس کو وجود عطا نہیں کیا ہے, جبکہ باقی سب کا وجود عطائی ہے, اللہ نے عطا کیا. لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے, اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی. اللہ کی ہر صفت اس کی ذات ہی کی طرح لامحدود ہے. لامحدود کا ہم تصور نہیں کر سکتے, ہمارا ذہن محدود ہے تو لامحدود کیسے آ جائے گا اس میں. اس لیے صفات کے بارے میں ہمارے پاس ایک لفظ ہے صرف
عربی زبان کا جس میں ہم پناہ لے لیں. هو علی کل شیء قدیر، وہ ہر شے پر قادر ہے. باقی کتنا قادر ہے، اس کی قدرت کتنی ہے، یہ ہماری سمجھ میں آنے والی بات. ہمارے پاس تو وہ ترازو ہے جو سونار کی ہوتی ہے، اس میں آپ تولے ماشے تول لیجئے، ٹنوں وزن تو آپ نہیں تول سکتے. ہوا بکل شیء علیم، وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے. کون اس کے علم کی وسعت کا اندازہ کرے؟ اچھا، ہر صفت اس کی غیر محدود ہے، جیسے اس کا وجود غیر محدود. اس کی ہر صفت بھی قدیم ہے، جیسے اس کی ذات ہمیشہ سے، صفت بھی ہمیشہ. جبکہ ما سوی اللہ کا وجود بھی عطائی اور محدود اور حادث. ایک وقت تھا کہ وجود نہیں تھا، پھر اللہ نے وجود عطا کر دیا. اللہ کا علم غیر محدود، اس کا ذاتی علم ہے، یہ کسی نے نہیں دیا ہے، غیر محدود ہے. اور جیسے اس کی ذات ہمیشہ سے ہے، قدیم ہے، ایسے ہی اس کا علم بھی قدیم. تو آپ اسی لفظ علم کو استعمال کریں گے اللہ کے لیے تو یہ تین چیزیں ایڈیشنل اس کی ذہن میں رہنی چاہیے جو رہتی نہیں ہے. اور انسانوں میں سے کسی کا بھی ہو، فرشتوں کا بھی ہو، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، صاف کہہ دیا تھا کہ نہیں. اور ابھی آپ نے آیت الکرسی کا ترجمہ سنا ہے، لا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء. مخلوقات میں سے کوئی بھی اللہ کے علم میں سے کسی شے کا احاطہ نہیں کر سکتا سوائے اس کے جو اللہ چاہے. اس نے جس کو چاہا جتنا چاہا علم. یہ صفات، اور صفات میں نوٹ کیجئے 6 صفات. ویسے تو اللہ کے 99 نام ہیں، بٹ اف یو بوائل دیم ڈاؤن، اگر ان کا آپ نکالے نچوڑ تو وہ 6 صفات ہیں جن کو مانا جاتا ہے الصفات، بنیادی صفات. نمبر 1 وجود، نمبر 2 حیات، نمبر 3 علم، نمبر 4 قدرت، نمبر 5 ارادہ، نمبر 6 کلام. متکلم ہے، کلام ہے اس کا. فعال لما یرید ہے، ارادہ کرتا ہے، جس چیز کا ارادہ کر لے کر گزر. الحی ہے، تو وجود، حیات، علم، قدرت، ارادہ، کلام. اب وجود کا مسئلہ ہے، اللہ بھی موجود، کائنات بھی موجود، یہ اشتراک ہو گیا. ان کے درمیان کیا رشتہ ہے؟ توحید وجود ہوئی جس کو کہا شاہ ولی اللہ دہلوی نے، اور مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے جسے وحدت الشہود قرار دیا. انہوں نے کہا یہ کائنات حقیقی نہیں ہے، حقیقی وجود صرف ایک ہے، وہ اللہ کا ہے. یہ توحید وجود ہی ہے، یہ اعتباری وجود ہے. جیسے دعا استخارہ میں ہم کہتے ہیں فَإِنَّكَ تَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ وَتَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ. اللہ تو جانتا ہے سب کچھ، ہم کچھ بھی نہیں جانتے. تو کیا کچھ بھی نہیں جانتے؟ کچھ تو جانتے ہیں. لیکن اللہ کے علم کے مقابلے میں ہمارا علم 0 کے درجے میں ہے، نہ ہونے کے درجے میں. پھر یہ کہ اسی کا دیا ہوا علم ہے. قدرت ہمیں بھی اللہ نے کچھ نہ کچھ قدرت دی ہے، اس سے اعمال ہم کرتے ہیں. اللہ کی قدرت کے مقابلے میں ہماری قدرت 0 ہے، اللہ کے وجود کے مقابلے میں ہماری وجود 0 ہے. جس کے لیے مختلف مثالیں دی شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ کہ آپ ایک لاٹھی لے لیں، لاٹھی کے سرے پر کپڑا باندھیں، مٹی کا تیل ڈال دیں، آگ لگا دیں. ایک شعلہ جوالا، شعلہ آپ کے ہاتھ میں آ گیا. اب لاٹھی کو تیزی سے ایک دائرے میں حرکت دیں، دیکھنے والوں کو ایک آتشی دائرہ نظر آئے گا. وہ آگ کا دائرہ نظر آئے گا کہ نہیں؟ جبکہ آپ جانتے ہیں کہ آگ کا کوئی دائرہ ہے ہی نہیں، وہ تو ایک شعلہ ہے صرف. تو یہ کائنات کیا ہے؟ کل ما فی الکون وہم او خیال اور عکوس فی البرایا اور ظلال. اس کائنات میں جو کچھ ہے یا ہمارا وہم ہے یا ہمارا خیال ہے، یا جیسے آئینے کے اندر تصویر نظر آ جاتی ہے. آپ کو معلوم ہے آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہیں، آئینے کے پیچھے تو کوئی نہیں ہے، آپ نظر آ رہے ہیں پیچھے. یا ظلال ہے، سائے ہیں، درخت کا سایہ زمین پر پڑ رہا. بہرحال اس طریقے سے، اگرچہ میں اب تفصیل میں نہیں جانا چاہتا اتنے بڑے مجمع میں، اس لیے کہ یہ بڑے مشکل، بہت مشکل مسائل میں سے ہے. فلسفہ وجود یہ میٹا فزکس کے مشکل ترین مسائل میں صرف فلسفے کا مسئلہ ہے، یہ مذہب کا مسئلہ ہے ہی نہیں، دین کا مسئلہ ہے ہی نہیں. لیکن یہ وہی ہے کہ وجود حقیقی صرف اللہ کا ہے. ہمارا وجود اعتباری ہے، ریلیٹو ہے، اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں. اسی طرح اب علم غیب کا جو جھگڑا ہمارے ہاں چلتا ہے، علم غیب ہے یا نہیں ہے، اس میں ایک جماعت نے علم غیب کی تعریف جو ہے وہ اپنی طرف سے ایسی کر لی ہے جس کی روح سے علم غیب کی نفی مطلقاً کرنی پڑے گی. علم غیب وہ ہے جو اللہ کے بتائے بغیر کسی کو حاصل ہو، تو پھر تو علم غیب کی مطلق نفی ہوگی. اللہ کے بتائے بغیر تو کوئی علم کسی کو حاصل ہو ہی نہیں سکتا. یہ اصل میں ڈیفینیشن کی بات ہے، ڈیفینیشن غلط کر دی ہے آپ نے. غیب کسے کہتے ہیں؟ غیب جو ہماری نگاہوں سے اوجھل ہے. فرشتے تو موجود ہیں میرے سامنے، کرامن کاتبین ہیں، نظر نہیں آتے، ہماری نگاہوں سے اوجھل. اللہ تعالیٰ بتاتا ہے تمہارے آگے پیچھے حفظہ، حفاظت والے جو ہے فرشتے چلتے ہیں. اور آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ گاڑی کوئی سناٹے سے ایسی گزر گئی ہے آپ کے ساتھ سے کہ آپ محسوس کریں کسی نے آپ کو دھکا دے کر بچایا. کوئی غیر مرئی طاقت ہے، انویزیبل طاقت ہے جس نے آپ کو ہٹایا ہے اور گاڑی سے بچایا ہے. فرشتے ہیں، ہر جگہ ہے، ہر آن ہے. تو اس اعتبار سے
غیب ہے، فرشتہ ہم نہیں دیکھ سکتے۔ حضور نے جبرائیل کو ان کی اصل شکل میں صرف 2 مرتبہ دیکھا۔ ایک مرتبہ غار حرا سے اترتے ہوئے آپ نے دیکھا، آواز آئی یا محمد، یہ چوتھی وحی جو ہے اس سے پہلے واقعہ پیش۔ آپ نے دیکھا سامنے آگے پیچھے دائیں بائیں، تھوڑا سا خوف سا احساس ہوا، آگے بڑھے، پھر یا محمد، پھر آپ نے دیکھا دائیں بائیں آگے، پھر آواز آئی یا محمد۔ اب نگاہ اٹھا کر دیکھا تو جبرائیل پورے افق پر چھائے، وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى فَدَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ۔ ایک اس موقع پر جبرائیل کو ان کی اصل ملک کی شکل میں، اور ایک شب معراج میں دیکھا ہے ملک کی شکل۔ باقی تو ہر دفعہ حضرت جبرائیل یا تو وہی ہے تو اس میں جبریل فرشتہ نظر نہیں آ رہا، وہ تو روح الامین، روح محمدی پر نزول کر رہا ہے، نازل کر رہا ہے قرآن۔ ان آنکھوں کا اس میں کوئی دخل ہے ہی نہیں، ان کانوں کا اس میں کوئی دخل نہیں۔ شاید میں نے آپ کو ایک شعر بھی سنایا تھا جگر کا، جو میں حیران ہوا کرتا ہوں کہ کس عالم میں ہوں گے اس وقت جگر جب کہ انہوں نے یہ شعر کہہ دیا۔ واقعہ یہ ہے کہ وہ بہت شراب پینے والے تھے، لیکن جب شراب سے توبہ کی ہے انہوں نے، تو پھر جو شاعری انہوں نے کی ہے وہ بڑی پاکیزہ، اسی میں ہے یہ شعر۔ نغمہ وہی ہے نغمہ کہ جس کو روح سنے اور روح سنے، وہ نغمہ قرآن روح الامین نے سنایا، روح محمدی نے سنا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ نظم بڑی عجیب ہے، جہل خرد نے دن یہ دکھائے۔ جہل خرد انسان کے عقل کی جاہلیت، جدید فلسفے، جدید نظریہ، ویسے تو سمجھا ریشنلائزیشن ہے، ریشنلزم ہے، عقلیت ہے جہالت۔ جہل خرد نے دن یہ دکھائے، گھٹ گئے انسان بڑھ گئے سب۔ اسی میں یہ شعر ہے، نغمہ وہی ہے نغمہ کہ جس کو روح سنے اور روح سنائے۔ بہرحال حضور نے جبرائیل کو اصلی شکل میں بھی دیکھا ہے، وہ غیب میں ہے یا نہیں ہے؟ شب معراج میں آپ نے کیا نہیں دیکھا؟ جہنم کو دیکھ لیا، جنت کی سیر کر، یہ غیب ہے ہمارے لیے۔ تو جو چیزیں ہمارے لیے غیب، میں اس سے پہلے ایک گفتگو میں کہہ چکا ہوں کہ اللہ کے لیے تو غیب کا سوال ہی نہیں۔ وہ جب کہتا ہے عالم الغیب والشہادہ، وہ ہمارے اعتبار سے کہتا ہے جو چیزیں تمہارے لیے غیب ہیں اللہ ان کا بھی جاننے والا ہے، اور جو تمہارے لیے جو موجود ہیں سامنے جنہیں تم دیکھ سکتے ہو، چاہے ان کو دیکھنے کے لیے تم نے ٹیلیسکوپ ایجاد کر لی ہے تو اس سے تمہاری آنکھ کی صلاحیت بڑھ گئی، اگر مائکروسکوپ ایجاد کر لی ہے تو اس سے بھی تمہاری آنکھ کی صلاحیت بڑھ گئی ایک اعتبار سے۔ بہرحال ہے یہ تمہارے اپنے حواس خمسہ، تمہارا علم تو وہی تک رہے گا جو امور ان حواس خمسہ کی گرفت میں آ سکیں۔ ان سے جو ماورا ہے، جس کو آپ کہتے ہیں ماوراء الطبعیات، فزیکل ورلڈ سے ماورا، جس کو میں نے اپنی گفتگو میں کہا تھا عالم امر، ایک عالم خلق ہے۔ ہماری ساری سائنس، ہمارا سارا مطالعہ، ہماری ساری علم جو ہے وہ عالم خلق سے متعلق ہے، عالم امر سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ عالم امر سے تعلق رکھنے والے فرشتے ہیں اور انسان کی روح ہے۔ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی۔ اور عالم امر کے اندر یہ چیزیں، واقعات، تخلیق اس طور سے ہوتی ہے کہ اس میں صرف کن، صرف یہ کہا جاتا اور ہو جاتا، ٹائم ایلیمنٹ کوئی نہیں ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ ایسا ہی کوئی بڑا کن تھا جسے سائنسدان وہاں تک پہنچ گئے ہیں، دی بگ بینگ، کوئی بہت بڑا کن تھا اللہ کا جس سے کہ اس عالم خلق کا آغاز ہوا ہے۔ اس پری بگ بینگ ایرا کو وہ نہیں جانتے، وہ بالکل دوسرا دور تھا۔ بہرحال یہ میرا اس وقت کا موضوع نہیں ہے۔ تو یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے اس غیب کا کچھ حصہ انبیاء کو دیتا ہے تو وہ نبی بنتے ہیں نا، ورنہ عام انسانوں اور نبی میں کیا فرق ہوا؟ ہمارا علم بالحواس ہے، علم بالعقل ہے، اگر یہی دو ہے محمد کے پاس بھی صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر کیا فرق ہوا میرے اور ان کے علم میں؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم۔ سورہ جن میں فرمایا لا یظہر علی غیبہ الا من ارتضی من رسول فانہ یسلک من بین یدیہ ومن خلفہ رصدا۔ وہ اپنے غیب کے اوپر مطلع نہیں کرتا کسی کو بھی سوائے رسولوں کے، جن میں سے رسولوں کو جتنا چاہے دے۔ کذالک نوری ابراہیم ملکوت السماوات والارض، اسی طرح ہم ابراہیم کو دکھاتے رہے، آسمانوں اور زمین کے ملکوت کی سیر کرائی۔ نبی یقیناً عالم غیب کے علم میں سے کچھ حصہ پاتا ہے تبھی تو نبی بنتا ہے، ورنہ نبی ہونے کا کیا سوال؟ باقی یہ کہ میں نے جیسا کہ پہلے بھی کسی تقریر میں عرض کیا ہے، میں ابھی طالب علم تھا، 19-20 برس کی عمر، تو میں نے ایک بہت بڑے عالم دین بریلوی مکتب فکر جو ہمارے ہاں مشہور مولانا منظور احمد شاہ صاحب منٹگمری، جو اب سائیوال کہلاتا ہے، اس زمانے وہ منٹگمری کہلاتا تھا، میں ان کے پاس گیا علم غیب کے مسئلے میں کہ آپ کا موقف کیا ہے۔ انہوں نے اپنی کتابیں لا کر دکھائیں، اپنے اسلاف کی تصانیف دکھائیں کہ دیکھیے ہم حضور کے علم کے بارے میں 3 باتیں مانتے۔ حضور کا علم ذاتی نہیں ہے، عطائی ہے، اللہ کا دیا ہوا ہے۔ حضور کا علم غیر محدود نہیں ہے، محدود ہے۔
حضور کا علم قدیم نہیں ہے، حادث ہے۔ میں نے کہا ان تین باتوں کے بعد میرا کوئی جھگڑا نہیں، اس سے آگے یہ کہنا کیا معلوم تھا کیا نہیں تھا، یہ آپ اپنے حدود سے تجاوز کریں، یہ آپ اپنے حدود سے باہر نکل۔ اب رب نے اپنے بندے کو کیا کیا علم دیا ہے وہ جانے، ہم نہیں ناپ سکتے، ہم تو محجوب ہیں، پردے میں ہیں، اوٹ میں ہیں، عالم غیب میں ہمارا گزر ہی نہیں ہے۔ لہذا اس بحث کے اندر خام خواہ ایک ٹیکنیکل سی جو اس کی ڈیفینیشن کر لی گئی ہے، اس کی وجہ سے بڑے مارکے ہیں، بڑے مناظرے ہیں، بڑی بحثیں ہیں۔ تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ بحث بھی اسی شرک اور توحید فی صفات کے ضمن میں سامنے آ، اسی پر آپ قیاس کرتے چلے جائیے۔ باقی تمام صفات کا معاملہ بھی یہ ہوگا کہ جو بھی صفت ہے اللہ کی، وہ اللہ کی ذاتی ہے، کسی کی عطا کردہ نہیں۔ وہ جیسے اس کی ذات غیر محدود ہے، وہ صفت بھی غیر محدود، جیسے اس کی ذات قدیم ہے، وہ صفت بھی قدیم۔ جملہ مخلوقات کی جملہ صفات عطائی ہے، اللہ کی دی ہوئی ہے، جیسے ان کا وجود عطائی ہے، وہ لا محدود نہیں ہے، محدود ہے۔ اسی طریقے سے وہ حادث ہے، قدیم۔ بس یہ ہے باریک سی بات، یہ تین باتیں ذہن میں رہے تو آپ شرک صفات سے محفوظ ہو جائیں۔ اب آئیے سب سے کٹھن باتیں آ رہی ہے، شرک فی الحقوق۔ اللہ کے حقوق کیا کیا ہیں انسان پر، اس کی اگر آپ گنتی کریں، لسٹ بنائیں تو بہت لمبی ہو جائے گی۔ اللہ کا شکر کرنا چاہیے، اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، اللہ کے احکام پر چلنا چاہیے، اللہ کے عائد کردہ فریضے جو ہے وہ ادا کرنے چاہیے، اللہ کی حرام چیزوں سے بچنا چاہیے، اللہ کی تعظیم و تکبیر کرنی چاہیے، اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے جد و جہد کرنی چاہیے، اللہ کے کلمے کو سربلند کرنے کے لیے تن من دھن لگانا چاہیے، اللہ کے حقوق میں شمار ہو جائے۔ ایک لفظ ایسا ہے کہ جیسے کہتے ہیں ہم اپنی زبان میں، ہاتھی کے پاؤں میں سب کے پاؤں، ایک لفظ ہے کہ جو جملہ حقوق کو اپنے اندر سمو لیتا، وہ لفظ عبادت۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں تمام انبیاء اور رسول کی دعوت جو آتی ہے مختلف مکی صورتوں میں، وہ کیا ہے؟ سب نے یہ کہا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم کے لوگوں اللہ کی عبادت کرو، تمہارا کوئی اور معبود نہیں ہے سوائے اس کے۔ یہی دعوت جو ہے حضرت نوح کی تھی، حضرت ہود کی تھی، حضرت صالح کی تھی، حضرت شعیب کی تھی، حضرت لوط کی تھی، اور حضرت موسیٰ کی تھی، حضرت عیسیٰ کی تھی، سب کی یہی دعوت جو ہے حضور کی آئی ہے قرآن میں، ایک فرق کے ساتھ۔ سابقہ تمام انبیاء اور رسول صرف اپنی اپنی قوموں کے لیے مبعوث کیے گئے تھے، یہی دعوت جو ہے حضور کی آئی ہے قرآن میں، ایک فرق کے ساتھ۔ سابقہ تمام انبیاء اور رسول صرف اپنی اپنی قوموں کے لیے مبعوث کیے گئے تھے، حضور کی بعثت پوری نوع انسانی کے لیے، لہذا یہاں یا قومے کا لفظ نہیں ملے گا، یا ایھا الناس، یا ایھا الناس، یا ایھا الناس، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو عبادت کرو اپنے اس رب کی جس نے تمہیں بھی پیدا کیا اور تم سے پہلے جو لوگ تھے ان کو بھی پیدا کیا تاکہ تم بچ سکو۔ اور تم سے پہلوں کا ذکر کیوں کیا گیا کہ اکثر جو گمراہ لوگ ہیں وہ یہ کہتے تھے وجدنا علیہ آبانا، بھائی ہم نے تو اپنے آباء و اجداد کو یہی کرتے دیکھا ہے، ہم تو یہی کریں گے۔ تو بھائی جیسے تم مخلوق ہو اور تم سے غلطی ہو سکتی ہے، گناہ ہو سکتا ہے، ایسے ہی تمہارے آباء و اجداد بھی انسان تھے، مخلوق تھے، غلطی ہو سکتی ہے۔ پیروی آباء و اجداد کی مت کرو، پیروی اس کی کرو جیسا کہ سورہ لقمان میں آ گیا تھا، واتبع سبیل من اناب الی، پیروی کرو اس کی جس نے اپنا رخ اللہ کی طرف کر۔ تو یہ دعوت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک لفظ میں، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم۔ اس سے آگے بڑھیے تو سورہ ذاریات میں فرمایا کہ ہم نے تو انسانوں اور جنوں کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ ہماری عبادت کریں، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اسی کی ترجمانی کرتے ہوئے شیخ سعدی نے کہا ہے، اور کبھی ہماری مسجدوں میں یہ اشعار لکھے ہوتے تھے، اب تو ذرا تعمیر مساجد کا ذوق بھی مختلف ہو گیا ہے، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی، زندگی تو ہمیں ملی ہے بندگی کے لیے، اگر ہم بندگی ہی نہ کریں خدا کی تو شرمندگی ہی شرمندگی۔ یہ جو ایک لفظ ہے عبادت، اب میں اس کا تھوڑا سا تجزیہ کرنا چاہتا ہوں۔ عبادت کس؟ عبادت کا لفظ بنا عبد سے، عبد غلام، جس کا آج آپ تصور نہیں کر سکتے۔ آج ہمیں جس کا تجربہ ہے وہ امپلائر امپلائی ریلیشن شپ کا ہے۔ آپ نے کسی کو بطور مزدور رکھا ہے، شام تک کام کرنا ہے، 100 روپے دینے ہیں، وہ آپ کا ملازم ہے، غلام نہیں ہے۔ وہ جب 8 گھنٹے پورے ہو جائیں گے سلام کرے گا اور جائے گا۔ اور اگر آپ نے کسی کو رکھا ہے خانسامہ کی حیثیت سے اور آپ کہیں بھائی آج وہ نہیں آئی، بھنگن وغیرہ نہیں آئی ہے، ذرا جاؤ ہمارا وہ ٹوائلٹ صاف کراؤ، وہ صاف کر دے گا، جناب میں آپ کا خانسامہ ہوں، میں ٹوائلٹ صاف کرنے کے لیے ملازم نہیں ہوا۔ تو لمیٹڈ ٹائم اور فرائض بھی لمیٹڈ، یہ امپلائر امپلائی کے ہیں، وہ فرائض ادا کرنے کے بعد وہ آپ کے برابر کا شہری ہے، ایک ووٹ آپ کا ایک ووٹ اس کا ہے۔
کوئی فرق نہیں آپ کے اس کے درمیان. غلام جو ہوتا تھا عبد، وہ آقا کا مملوک ہوتا تھا، ملکیت، اور وہ ہما تن ہما وقت ہما جہت حکم ماننے پر مجبور تھا. رات کو حکم دے رہا ہے تو نہیں کہہ سکتا صاحب آج اب تو رات کا وقت ہے، آپ کیا حکم دے رہے ہیں، میں تو نہیں مان سکتا. ماننا پڑے گا. کسی بھی وقت کسی بھی نوعیت کا جو بھی حکم دے، ہما وقت ہما تن ہما جہت طاعت. اور یہ کہ اگر آقا نے کوئی کوٹھڑی دے دی ہے کہ اس میں رات کو سو جایا کرو تو وہ اس کی ملکیت نہیں ہو جاتی، ملکیت آقا کی ہے. وہ خود ہی ملکیت اپنے آقا کا ہے. کوئی چارپائی دے دی ہے سو جایا کرو تو وہ اس کی ملکیت نہیں ہو جاتی. تم بھی اپنے آپ کو کسی شے کا مالک نہ سمجھو. للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمانوں میں اور جو کچھ ہے زمین میں وہ اللہ کی ملکیت. یہ عبدیت، یہاں تک کہ اگر آپ کو معلوم نہ ہو کہ اس زمانے میں آقا کو اختیار تھا جس طرح چاہے ٹارچر کرے، جس طرح کی چاہے تکلیف دے، اور جب چاہے قتل کر دے. کوئی مقدمہ نہیں، غلام کی طرف سے کوئی مدعی نہیں، کوئی اس پر پکڑ دھکڑ نہیں. تم نے کیا کیا؟ بالکل جیسے آپ کی بکری تھی، آپ نے ذبح کی اور گوشت پکا کے کھا لیا. کوئی آپ سے پوچھ سکتا بھائی میری ملکیت تھی بکری، میں نے اس کو ذبح کیا، گوشت کھایا، تم کون ہوتے ہو پوچھنے والے؟ اسی طرح اگر وہ آقا جو ہے وہ غلام کو قتل کر دیتا تھا تو اس پر کوئی پوچھ گچھ نہیں تھی، کوئی بات نہیں. اس معنی میں اللہ کے غلام بننا، ہما تن ہما وقت ہما وجود ہما جہت، اللہ کی غلامی، اللہ کی اطاعت. یہ ہے عبادت کا ظاہری پہلو، یا میں کہا کرتا ہوں عبادت کا جسد، عبادت کا ظاہر، عبادت کا جسم جو نظر آتا ہے. ایک ہے عبادت کی جان یا عبادت کی روح جو نظر نہیں آتی. ہماری جان کہاں ہے کسی کو نظر آتی ہے؟ روح کہاں ہے کسی کو نظر آتی ہے؟ لیکن ہمارا وجود جان ہی سے تو ہے. جان نکل جائے گی تو پھر تو یہ جسد جو ہے یہ گل سڑ جائے گا اگر جلدی سے تم نے اس کو پہنچا نہ دیا قبر کے اندر، یا جلدی سے کریا کرم نہ کر دیا اور اس کو جلا نہ دیا تو سڑے گا پوری طریقے، متعفن ہو جائے گا. تو اگرچہ قرآن مجید میں محض اطاعت پر بھی لفظ عبادت کا اطلاق ہوا ہے. چنانچہ جب حضرت موسیٰ اور ہارون فرعون کے دربار میں پیش ہوئے پہلی مرتبہ، فرعون نے ایک پھپتی چست کی اپنے حواریوں اور درباریوں سے مخاطب ہو کر، یہ کون لوگ ہیں جو ہم سے اس طرح بات کر رہے ہیں، ہم سے کوئی مطالبہ کر رہے ہیں؟ ارسل معنا بنی اسرائیل وقومہما لنا عابدون، ان کی قوم تو ہماری غلام قوم ہے. ظاہر بات ہے کہ وہ فرعون یا ان کی قوم کی پرستش نہیں کرتے تھے، عبادت نہیں کرتے تھے، لیکن چونکہ اطاعت پر مجبور تھے لہذا اس کے لیے لفظ اس نے استعمال کیا عابدون، قومہما لنا عابدون. اور ایک اور موقع پر یہ بات آئی کہ جب فرعون نے کہا الم نربک فینا ولیدا، اے موسیٰ تم وہی نہیں ہو جسے ہم نے اپنے محل میں پالا تھا، ہمارے ٹکڑوں پر پل کر ہماری بلی ہمیں کو میاؤں؟ تو حضرت موسیٰ نے کہا وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي اسرائیل، یہ تم بڑا احسان جتا رہے ہو میرے اوپر کہ میں تمہارے محل میں پلا بڑھا ہوں جبکہ تو نے میری پوری قوم کو غلام بنا رکھا ہے. عبدتا، تو عبادت کا اطلاق محض اطاعت پر بھی ہے، چاہے وہ خواہی نہ خواہی ہو، مجبوری سے ہو، کراہت کے ساتھ ہو، لیکن یہ اطلاق اس پر ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ آج کے دور میں جو جدید مفکرین ہیں اسلام کے، انہوں نے اس اطاعت کے پہلو کو اتنا نمایاں کیا ہے، اتنا نمایاں کیا، اس لیے کہ عام لوگوں کے ذہن سے یہ تصور گزر گیا تھا نماز روزہ حج زکوٰۃ عبادات ہو گئی بس، اور کون سی عبادت چاہیے؟ تو ان کو بتانے کے لیے نہیں، پوری زندگی میں اللہ کی اطاعت، ہما تن ہما وقت ہما جہت ہما پہلو اطاعت. تو یہ صحیح بات ہے کہ جو ایمفیسائز کی، اور آج بہت سے لوگوں کے سامنے یہ بات آ چکی ہے، بہت بڑی تعداد میں امت اس حقیقت کو جان چکی کہ اسلام صرف مذہب نہیں، دین ہے، یہ مکمل نظام حیات ہے، یہ مکمل ضابطہ حیات ہے، اور اس سب میں اطاعت مطلق اللہ کی درکار ہے. لیکن ایک پہلو ابھی پوری طرح اجاگر نہیں. اللہ کی عبادت میں اگر وہ بالاکراہ ہو رہی ہے، طبیعت کے خلاف ہو رہی ہے، تو وہ منافقانہ اطاعت. جیسے کہا گیا یہ منافق نہیں نماز کے لیے کھڑے ہوتے مگر کسل مندی کے ساتھ اور بہت ہی طبیعت پر جبر کر کے. کیا کریں، اس معاشرے میں کوئی مسلمان سمجھا ہی نہیں جا سکتا تھا جو نماز نہ پڑھتا تو نماز تو پڑھنی پڑ رہی. وہ منافقت. اللہ کی اطاعت کاملہ اس کی محبت شدیدہ کے تحت، اس کے شکر کا جذبہ، اے اللہ تیرے لیے حمد ہے، کل شکر تیرے لیے، کل ثنا تیرے لیے، اس شکر اور محبت کے جذبے سے والذین آمنوا اشد حبا للہ، اہل ایمان تو وہ ہے جو شدید ترین محبت کرتے ہیں اللہ کے ساتھ. تو اللہ کی اطاعت مطلق، اس کی محبت شدیدہ کے ساتھ دو چیزیں جمع ہوں گی
تو پھر وہ اللہ کی عبادت بنے. چنانچہ وہ جسد ہے تو یہ روح ہے، یہ جان ہے، عبادت. اور فارسی کے دو الفاظ بخوبی ان کے فرق کو واضح کرتے ہیں. ایک ہے بندگی، جو ابھی میں نے شعر سنایا، بندگی وہ ہے اطاعت. ایک ہے پرستش. پرستش ہوتی ہے محبت سے. کوئی زر پرست ہے، کوئی شہرت پرست ہے، کوئی اقتدار پرست ہے، کوئی وطن پرست ہے، کوئی قوم پرست ہے، کوئی خود پرست ہے. یہ پرستش. پرستار کہہ دیتے ہیں آج کل جو مختلف ایکٹرز اور ایکٹریسز ہیں، ان کے جو پرستار ہیں، پرستار کہلاتے ہیں. تو اللہ کی پرستش کے ساتھ اس کی اطاعت مطلقہ جمع ہوں گے تو عبادت بن. یہ تو ہو گیا عبادت کی تعریف کا معاملہ. اسی لیے امام ابن تیمیہ اور ان کے شاگرد جو سب سے بڑے شاگرد ہیں حافظ ابن قیم، انہوں نے عبادت کی تعریف جس طور سے بیان کی، امام ابن تیمیہ نے زیادہ زور دیا اطاعت پر، اور حافظ ابن قیم نے، وہ چونکہ صوفی مزاج آدمی، انہوں نے مقدم رکھا محبت کو. العبادت و تجمع اصلین، عبادت دو چیزوں، دو بنیادی چیزوں کو جمع کرنے سے وجود میں آتی ہے. غایت الحب مع غایت الذل والخضوع، حد درجے کی محبت اللہ کی اور حد درجے میں اللہ کے سامنے بچ جا، گر جا. سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں، جو حکم ہے حاضر ہے پروردگار، جو حکم ہے حاضر. اچھا، بعض چیزیں اس عبادت کے ساتھ ضمیموں کے طور پر، مثلا دعا، الدعاء مخ العبادت، اور یہ بھی فرمایا الدعاء هو العبادت. دعا جو ہے وہ عبادت کی روح ہے، عبادت کا مغز. جیسے ہڈی، اس میں سے آپ نے وہ گلی کھینچ لی اور باقی پھینک دی. محض قرآن مغز ہا برداشت ہے، استخاں پیش سگا انداخت ہے. تو یہ جو مغز، عبادت روح ہے، جوہر ہے، مغز ہے. دعا مغز ہے، عبادت ہے. بلکہ یہ بھی الدعاء هو العبادت. اور کچھ افعال ایسے ہوتے ہیں کہ جو عبادت کے اظہار کے لیے، تعظیم کے اظہار کے لیے، قنوت ہے ہاتھ باندھ کر اور سر کو قدرے جھکا کر، رکوع ہے، سجود ہے، اور پانچویں چیز عبادت میں اخلاص. کوئی ریاکاری نہ ہو، کوئی کسی کو دکھانا مقصود نہ ہو، کوئی اپنی شہرت مطلوب، کوئی اپنے زہد و تقوی کا اشتہار دینا مطلوب نہ ہو، اخلاص. اب ان پانچ حوالوں سے میں آپ کے سامنے شرک فی العبادت کیا ہے. دو سب سے بڑی چیزیں اطاعت اور محبت، جن سے مل کر عبادت وجود میں آئی. تین اس کے ضمیمے ہیں، دعا، کچھ افعال یا حیت جسم کی، اور اخلاص. اب دیکھیے شرک فی العبادت کی یہ شکل، شرک فی الاطاعت، وہ کیا ہے؟ اللہ کے سوا کسی اور کی اطاعت جس سے اللہ کی معصیت لازم آتی ہو، شرک. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، مخلوق میں سے کسی کی اطاعت نہیں ہوگی کہ اس معاملے میں جس میں خالق کی معصیت لازم ہے. ہاں، خالق کے احکام کے اندر والدین کا حکم بھی مانو، اطاعت کرو. اساتذہ کا حکم مانو، کسی اور کو اپنا لیڈر مانا ہے، اس کا حکم مانو، لیکن ناٹ بیونڈ. وہ جو سرکل ہے کتاب و سنت کا، اس سے باہر نہیں. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، یہ آپ الجبرے کے فارمولے کے طور پر اپنے سامنے رکھیے. اب اسے اپلائی کیجئے. جیسے فارمولوں کے ذریعے سے پھر بڑے بڑے وہ سم جو ہے وہ حل کیے جاتے تھے سوالات. صبح کا وقت ہے، آنکھ بھی کھلی ہے، کوئی اذان کی آواز بھی کان میں آئی ہے، آپ کا نفس کہتا ہے کہ سو جی. آپ نے اپنی چادر یا کمبل کچھ کیا اور کروٹ لی. یہ کیا ہے؟ آپ نے کس کا حکم پیچھے پھینکا اور کس کا؟ اللہ کے حکم کو پیچھے پھینک دیا، نفس کے حکم کو آگے رکھ. یہ شرک. اس شرک کو جاننے والے بہت کم. مولانا روم نے خوب کہا تھا، نفس ماں ہم کم ترس فرعون نیست لیکن ایراعون، میرا نفس بھی فرعون سے کم نہیں ہے. فرعون نے کہا تھا نا، الیس لی ملک مصر بہذہ الانہار تجری من تحتی، کیا اس ملک کے مصر کی حکومت میری نہیں ہے؟ اور سارا جو یہ آب پاشی کا نظام ہے، انہار کا نظام ہے، وہ میرے کنٹرول میں نہیں ہے؟ جس کا چاہوں موگا کھلا رکھوں، جس کا چاہوں بند کر دوں. یہ تھا خدائی کا دعویٰ، انا ربکم الاعلی. تو مولانا روم کہتے ہیں میرا نفس بھی اس سے کمتر نہیں ہے. وہ کہتا یہ جسم میرا ہے، اس پر میرا حکم چلے گا، میں نہیں جانتا کون اللہ کون رسول، کیا حرام کیا حلال. تو فرعون سے کم تو نہیں ہے میرا نفس. لیکن فرعون اس کی بہت مدد تھی، فوج تھی، لاؤ لشکر تھا، تو اس نے زبان سے بھی کہہ دیا کھل کر انا ربکم الاعلی. میں مسکین ہوں، غریب ہوں، میرے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، میں زبان سے تو کچھ نہیں کہہ سکتا، اندر سے میرا نفس یہی کہتا. یہ نفس کی حکومت قرآن کہتا ہے. بحران ہوتا ہوں، دو جگہ یہ مضمون آیا ہے. ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ افانت تکون علیہ وکیلا. اے نبی، تم نے دیکھا اس شخص کو، اس کے حال پر غور کیا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا الہ بنا لیا ہے. اللہ اکبر. الہ لا الہ الا اللہ.
کلمہ توحید کا مرکزی لفظ یہاں آ رہا ہے، من اتخذ الہہ ہواہ، جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا، الہ بنا۔ افانت تکون علیہ وکیلا، کیا آپ ایسے شخص کی کوئی ذمہ داری لے سکتے ہیں؟ سود حرام ہوا کرے جی، حرام ورام، ہمارا دھندا جو ہے وہ آگے بڑھ نہیں سکتا، تو اللہ کے حکم کو پیچھے ڈالا، نفس کے تقاضے کو آگے رکھا۔ کون معبود ہے؟ نام عبداللہ رکھیے، نام عبد الرحمن رکھیے، ہے عبد النفس، نفس کے بندے، نفس کے غلام۔ یہ میں نے یوں سمجھیے کہ جیسے میں نے ہجرت اور جہاد کی ڈیفینیشنز کی تھی۔ ہجرت کا بیس کیا ہے؟ پوچھا گیا ایو الہجرت افضل یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول بتائیے سب سے اعلیٰ ہجرت کون سی ہے، افضل؟ فرمایا ان تہجر ما کرہ ربک، ہر اس چیز کو چھوڑ دو جو تمہارے رب کو پسند نہیں۔ آج رات ہی سے آپ ہجرت شروع کر سکتے، جائزہ لیجئے کیا کیا چیز کو اللہ کو ناپسند ہے، فیصلہ کیجئے کہ آج کے بعد نہیں ہوگی، ہجرت شروع ہو گئی، افضل الہجرہ، سب سے افضل ہجرت شروع ہو گئی۔ لیکن ٹاپ پر لے جائیے تو یہ ہجرت جب اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جدوجہد اس مرحلے پر آ جائے کہ اب باطل کے ساتھ ٹکراؤ ہے اور اب چاہیے کہ ساری قوت ایک مرکز پر جمع ہو جائے، ہجرت فرض کر دی گئی، وہ ہجرت گھر بار چھوڑ کر، اہل و عیال کو چھوڑ کر اور مکے کے بھیڑیوں کے رحم و کرم پر چھوڑ کر اپنے گھر والوں کو جو لوگ ہجرت کر کے آئے، حکم تھا۔ ہجرت مدینہ فرض تھی، ہجرت حبشہ فرض نہیں تھی، صرف اجازت تھی کہ جن سے سختیاں نہیں جھیلی جا رہی مزید وہ چلے جائیں۔ تو ہجرت کا یہ ابتدائی نقطہ، انتہا یہ جہاد، المجاہد من جاہد نفسہ، جہاد تو یہاں سے شروع ہو گیا، اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنا۔ صبح نفس نے کہا ابھی سو جاؤ، آپ نے نفس کی بات کو رد کیا، اپنا کمبل اٹھا کے پھینکا، اٹھے، وضو کیا، نماز کے لیے آپ مسجد چل دیے، آپ نے جہاد کیا نفس کے خلاف، یہ افضل الجہاد ہے۔ اور سب سے چوٹی اوپر یہ ہے کہ جب وہ حق و باطل کی جنگ ہو تو جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان میں حاضر ہو جاؤ۔ اسی طرح یہ جو شرک فی الاطاعت ہے، میں نے آپ کو اس کی ابتدا بھی بتا دی انفرادی سطح پر۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ افانت تکون علیہ وکیلا، کیا تم نے غور کیا اس شخص کی حالت پر جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا، الہ بنا لیا، کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لیکن الہ تو اس کا نفس ہے۔ اب اس کو انتہا پر لے جائیے۔ عہد حاضر کا سب سے بڑا شرک، سب سے بڑا شرک، سب سے بڑا شرک عوامی حاکمیت کا تصور ہے، حاکم اللہ کے سوا کوئی نہیں، ان الحکم الا للہ۔ ظاہر بات ہے فرعون نے اگر دعویٰ کیا تھا میں تمہارا خدا ہوں، انا ربکم الاعلی، تو کیا اس کا مطلب یہ تھا کائنات میں نے پیدا کی ہے، تمہیں میں نے پیدا کیا؟ ذرا سوچئے، کیا وہ بزرگ موجود نہیں ہوں گے جنہوں نے اسے دیکھا ہو کہ آج اس کی ولادت ہوئی تھی، کل اس کی کوئی اور سیری بنی ہوئی تھی؟ یہ کیسے دعویٰ کیا تھا؟ میرا حکم چلے گا، میں نہیں جانتا، علیہ سلی ملک مصر، مصر کی حکومت میری ہے کہ نہیں، یہ دعویٰ تھا، یہ خدائی کا دعویٰ۔ کسی زمانے میں وہ فرد ہوتے تھے، نمرود ہوتے تھے، نماردہ، فراعنہ۔ جمال عبد الناصر نے نعرہ لگایا تھا نحن ابناء الفراعنہ، بڑے فخر کے ساتھ ہم فرعونوں کی اولاد ہیں، اور صدام نے لگایا تھا نعرہ نحن ابناء النماردہ، ہم نمرودوں کی اولاد۔ عراق کے بادشاہوں کا لقب نمرود تھا اور مصر کے بادشاہ فراعنہ تھے، فرعون تھے۔ زمانے کا جب ارتقاء ہوا ہے اور اس میں فیصلہ کن کام جو ہے وہ حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم، جب حضور کی حیات طیبہ کے بعد خلافت انفرادی سے اجتماعی ہو، جب تک نبوت جاری تھی نبی ہی خلیفہ ہوتا تھا، اس کی ہاٹ لائن اللہ کے ساتھ وحی کی لگی ہوئی ہے، ادھر سے حکم آتا ہے وہ امپلیمنٹ کرتا ہے، جہاں اس کا حکم نہیں ہے وہ اپنا بیسٹ ججمنٹ استعمال کر کے فیصلہ کرتا ہے۔ یہی ہے وائس جیرنسی، یہی ہے خلافت، ایسنس آف خلافت یہی ہے۔ جیسے وائس رائے دلی میں ہوتا تھا، ہمارا بادشاہ یا ملکہ تو انگلستان میں ہوتے تھے، اب جو ہز میجسٹیز گورنمنٹ یا ہر میجسٹیڈ گورنمنٹ سے حکم آیا، وائس رائے اس میں کوئی تغیر و تبدل نہیں کر سکتا، ہی ہیز ٹو امپلیمنٹ اٹ ایز سچ۔ جہاں کوئی حکم نہیں ہے تو وہ مقام پر بیٹھا ہے، آن دی اسپاٹ ہے، حالات کو دیکھے اور جو مملکت اور کنگڈم کی مصلحت میں سب سے بہتر نظر آئے وہ فیصلہ۔ لیکن حضور پر نبوت ختم تو خلافت کلیکٹیو ہو، خلافت المسلمین، اگرچہ شروع میں امیر المومنین کہا جاتا تھا، کچھ عرصے کے بعد خلیفت المسلمین یہ اصطلاح جو ہے وہ۔ اسی طرح انفرادی ملوکیت کی بجائے اجتماعی ملوکیت کا تصور جو ہے شیطان نے پٹی پڑھائی۔ ابلیس کی مجلس شورا جو اقبال کی بڑی ہی سمجھیے کہ اہم ترین نظموں، امت مسلمہ کے نام پیغام پر مشتمل وہ نظم جو ہے، اور وہ ان کے آخری ایام کی، اور وہ ان کی زندگی میں چھپی بھی نہیں، ارمغان حجاز ان کے انتقال کے بعد، جس میں آخری جو کلام تھا فارسی اور اردو دونوں کا جمع کر گیا، ورنہ اس سے پہلے فارسی علیحدہ چھپتی تھی کتابیں، لیکن اب اتنا کم تھا کہ ان کے لیے علیحدہ کتابیں شائع کر۔ ابلیس نے مجلس شورا بلائی، ایک مجلس شورا کے جو رکن نے کہا کہ دیکھو جمہوریت کا دور آ گیا ہے، اب ہماری ابلیسیت کو تو بڑا خطرہ ہے، ابلیسی نظام تو ختم ہو جائے گا، جمہوریت توڑ دی بندوں نے آقاؤں کے خیموں کی تناب،
یہ تو عوام نے جو ہے اپنے آقا بیرنز اور لارڈز اور بادشاہوں کے خیموں کی تنابیں توڑ دی، گرا دیے خیمے. یہ تو انقلاب آ رہا ہے. میرے آقا وہ جہاں زیر و زبر ہونے کو ہے، جس جہاں کا ہے فقط تیری سیاست پر مدار. ابلیس کیا کہتا ہے بڑے ٹھنڈے انداز میں؟ ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس، جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر. آج آدمی میں ایک سیلف امپورٹنس پیدا ہو چکی ہے. یہ بادشاہ کون ہوتے ہیں جو ہمارے سروں پر مسلط ہے، محلوں میں رہتے ہیں، عیش کرتے ہیں، جو خون پسینہ جو ہے وہ کسان کر رہا ہے. ابھی انڈسٹریل ریولوشن تو نہیں ہوا تھا، وہ ساری بات جو تھی وہ زرعی معیشت تھی. خون پسینہ وہ کرتا ہے، فصل میں سے لائنز شیئر آ کر بیرن اور لارڈ وہ لے گیا، اور اس میں سے ایک حصہ اس نے بادشاہ کو پہنچا، ایک اپنے پاس رکھا. ظالمانہ نظام ہے. تو ہم نے دیکھا کہ انسانوں میں کوئی شعور پیدا ہو گیا، خود شعوری. تو ہم نے ملوکیت کو ڈھال دیا نئے سانچے میں. ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس. وہ گندگی جو فرعون کے سر پر ٹنوں کے حساب سے رکھی ہوئی تھی، ہم نے کہا تولا تولا سب میں تقسیم کر دو، ایک ایک ووٹ سب کے ہاتھ میں دے دو اور کہہ دو تم حاکم ہو. ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس، جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر. تو نے کیا دیکھا نہیں مغرب کا جمہوری نظام؟ چہرہ روشن اندرون چنگیز سے تاریک تر. اٹ از دی ڈکٹیٹرشپ آف دی کیپٹلسٹ، جسے جمہوریت کا نام دیا جا رہا ہے. کھیل ہے، تماشا ہے. تو آج کی دنیا کا سب سے بڑا شرک اسے کوئی جانتا ہی نہیں. وہ شرک فی العقیدہ ان کو معلوم ہے، اور اس کے اوپر فتوے بھی وہ لگا دیں گے. کوئی قبر کے سامنے کھڑے ہو کر کوئی دعا کر رہا ہے، کسی کو رکوع کر لیا، کسی نے سجدہ کر لیا، تو خیر ٹھیک ہے، ایک شرک جلی ہو رہا ہے، وہ تو معلوم ہے، اس کی نفی ہو رہی ہے. لیکن یہ وہ تھے شرک جو پہلے تھے. آج کا شرک بالکل اور ہے. آج کا شرک دو میں گنوا دیتا ہوں آپ کو. ایک ہے عوامی حاکمیت کا تصور، ایک ہے مادہ پرستی کا تصور. مادے پر سارا توکل اور اعتماد ہے. اللہ پر کہاں توکل رہا، کہاں اعتماد رہا. میٹیریلزم یہ ایک مذہب ہے، یہ ایک فلسفہ ہے. بہرحال اطاعت کے ضمن میں شرک فی الاطاعت کیا ہے؟ انفرادی سطح پر نفس پرستی، نفس کو اپنا معبود بن. اجتماعی سطح پر عوام کی حاکمیت، بدترین شرک. اب آئیے محبت، شرک فی المحبت کیا ہے؟ اگر کسی بھی شے اور کسی بھی انسان کی محبت اللہ کی محبت سے بڑھ جانا تو دور کی بات ہے، برابر بھی آ کر ہم نشین ہو گئی، بیٹھ گئی، تو یہ شرک ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ. جب تک اشد محبت آپ میں اللہ کی نہیں ہوگی. اگر کوئی اور شے محبوب ہے تو من الناس من یتخذ من دون اللہ اندادا یحبونہم کحب اللہ. لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر کسی اور چیزوں کو مد مقابل بنا لیا ہے. ان سے وہ محبت کرتے ہیں جو اللہ سے کرنی چاہیے تھی. توحید کا تقاضا ہے لا محبوب الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ. مقصود و مطلوب اور محبوب حقیقی اللہ کے صفت. اور وہ آیت میں آپ کو سنا چکا ہوں، سورہ توبہ کی آیت نمبر 24، انتہائی لرزا دینے والی. قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. اے نبی ان کے کان کھول دیجئے، اچھی طرح سنا دیجئے کہ اے لوگو، اے ایمان کے دعوے دارو، اگر تمہیں اپنے باپ، اپنے بیٹے، اپنے بھائی، اپنی بیویاں یا بیویوں کے لیے شوہر اور اپنے رشتہ دار اور اپنے وہ مال جو بڑی محنت سے کما کر کھتے بھرے ہوئے ہیں اور اپنی وہ تجارت جس کی کساد بازاری کا تمہیں اندیشہ رہتا ہے مندہ نہ ہو جائے، اور اپنے وہ محل، اپنی حویلیاں جو تم نے تعمیر کی ہیں اور بہت تمہیں محبوب ہیں، انہیں خوب فرنش کیا ہے. اگر یہ 8 چیزیں محبوب تر ہیں اللہ سے اور اللہ کے رسول سے اور اللہ کی راہ میں جہاد سے، تو جاؤ دفعہ ہو جاؤ، وہاں بیٹھ کر انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ سنا دے. اور اللہ ایسے فاسقوں کو کبھی ہدایت نہیں. 8 چیز اقبال نے بہت خوب کہا ہے. یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند. 5 قریب ترین رشتے آ گئے، باپ، بیٹا، بھائی، زوجین اور رشتہ دار. رشتہ و پیوند یہ جوڑنے والا. اور مال و دولت دنیا کی 3 شکلیں آ گئی. دولت جو آپ اپنی بیلنس شیٹ کو دیکھ کر آپ اس پہ خوش ہوتے، اب ہمارے ایسٹس کی یہ قیمت. اور وہ مکانات جو آپ نے بنائے ہیں بڑے محبوب ہیں، اور ایسے بنائے ہیں قرآن مجید میں آتا ہے لعلکم تخلدون، ایسے بنا رہے جیسے تمہیں ہمیشہ رہنا ان مکانوں کے اندر. اور وہ کاروبار جن میں تمہیں اندیشہ رہتا ہے کہ کہیں کساد نہ ہو جائے، کوئی ڈپریشن نہ آ جائے. یہ 8 چیزیں، یہ مال و دولت دنیا 3، یہ رشتہ و پیوند. بتان وہم و گمان لا الہ، یہ سب وہم و گمان کے بت.
جن کی پرستش، ان سب کی پرستش چھوڑو تو لا الہ الا اللہ کا حق ادا۔ اب اس اصول کو بھی اپلائی کر آئیے انڈیویجول لیول۔ دولت کی محبت، اگر آپ کو دولت کی محبت آمادہ کرتی ہے کہ اللہ کے حدود کو پامال کر، حرام ذرائع استعمال کر، دولت آنی چاہیے، حلال سے ہو، حرام سے ہو، جائز ہو، ناجائز سے، بائی ہوک اور بائی کروک دولت آنی چاہیے، تو آپ کی محبوب حقیقی کون ہوئی؟ یہ دولت آپ کی معبود۔ کون بڑے سے بڑا موحد اس شرک کا احساس رکھے؟ اور حضور نے اس قدر کلیئر فرمایا ہے، تعس عبد الدینار و عبد الدرہم، ہلاک ہو گیا یا ہلاک ہو جائے، یہ کلام خبریہ ہے یا یہ بددعا ہے؟ تعس عبد الدینار و عبد الدرہم، درہم و دینار کا بندہ ہلاک ہو جائے۔ نام عبد الرحمن ہے، حقیقت میں عبد الدینار ہے، عبد الدرہم ہے۔ درہم و دینار آنے چاہیے، جائز سے یا ناجائز سے، حلال سے یا حرام سے، بھائی حکم تو معبود کون ہوا؟ ہمارے ہندو بھائیوں نے کیا کیا؟ لکشمی دیوی دولت کی دیوی ہے، اس کی پوجا کرتے، کس مطلوب کیا ہے؟ دولت، اس کی پوجا، وہ خوش ہو جائے تو دولت بھی۔ ہم نے کہا ہٹاؤ جی اس دیوی کو بیچ میں سے، ہم براہ راست ہی پوج لیں گے، بس یہی تو فرق کیا ہے نا۔ عبد الدینار و عبد الدرہم، یہ ہے انفرادی شرک فی المحبت، جو روح عبادت ہے، جو عبادت کی جان ہے، محبت غایت الحب ہے، ما غایت الذل والخضوع، اور ٹاپ پر لے۔ آج کی دنیا اجتماعیت کے میدان میں، اگرچہ اب زمانہ بدل رہا ہے، لیکن تقریباً 1 صدی سے نیشن سٹیٹس، وطن کی بنیاد پر قومیت، وطن محبوب ترین شے، جو شے میرے وطن کے لیے صحیح ہے وہ میں کروں گا، چاہے وہ غلط ہو، حرام ہو، اللہ کے قانون کے خلاف ہو، لیکن میرے وطن زندہ باد۔ یہ وطن پرستی، اس وطن پرستی کے مذہب کی ایک نماز بھی، ترانہ ہو رہا ہے تو کھڑے ہو جاؤ، قنوت، کھڑے ہو جانا عبادت کا، اس کا جھنڈا سلامی دو۔ یہ وطن کے معبود کے ریچولز، مذہب وطنیت۔ اسی لیے اقبال نے کہا تھا، اس کو سمجھانے کی، اس دور میں میں اور ہے جام اور ہے جم اور، ساقی نے بنا کی روش لطف و ستم اور، تہذیب کے آزر نے ترشوائے صنم اور۔ آج کا صنم، آج کا بت کون ہے؟ تہذیب کے آزر نے ترشوائے صنم اور، مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور، ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن۔ خدا پرستی، یہ وطن کی لکیر سے تم اور ہو گئے، میں اور ہو گیا۔ لکیر، انسانیت منقسم، جو تمہارے وطن کے لیے ٹھیک ہے وہ تم کرو گے چاہے وہ اخلاقاً غلط ہو، اور جو میرے وطن کے لیے ٹھیک ہے وہ میں کروں گا چاہے اخلاقاً غلط ہو۔ یہ کون سا دین ہے؟ یہاں تو وطن تمہارا معبود۔ پاکستان میں بڑا شور اٹھا تھا جب میں نے کہا تھا کہ جھنڈے کو سلامی دینا شرک ہے اور ترانے کے وقت کھڑا ہو جانا شرک ہے، اور میں کبھی بھی تقریبات میں جاتا ہوں، اقبال ڈے ہو رہا ہے، کچھ اور ہو رہا ہے، میں ان تقریبات کا مقرر نہیں ہوں، لیکن جب بہت زور دیتے ہیں چلا جاتا ہوں، لیکن وہاں ترانہ پڑا جاتا میں بیٹھا رہتا ہوں، میں کھڑا نہیں ہوتا، اور اس پر چیبے گوئیاں ہوتی ہیں اخبارات کہ میرے یہ وطن کی نماز پڑھ رہے ہو، تمہارا یہ قنوت اور وطن کا ترانہ، اس میں حمد ہو رہی ہے، یہ کیا ہے؟ آج کے دور کا شرک فی المحبت۔ آگے چلیے، شرک فی الدعا، کسی کو مت پکارو کسی مدد کے لیے سوائے اللہ۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اللہ کے ساتھ، یعنی ایک تو یہ کہ اللہ کو چھوڑ کر کسی کو پکارنا، ایک ہے اللہ کے ساتھ پکارنا، اللہ کو بھی پکارنا، اوروں کو بھی پکارنا۔ بدترین شرک ہے دعا اللہ کے لیے، ندا اللہ، اس کا بھی ذرا میں تجزیہ کر دوں۔ دیکھیے، ایک ہے عام مادی قوانین دنیا کے جو ہے اس کے تحت کسی سے مدد چاہنا، بھائی ذرا مجھے پانی پلا دینا، یہ بھی آپ نے مدد چاہیے۔ حضور کے بارے میں تو آیا ہے کہ آپ اتنے خوددار تھے صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر سواری پر ہوتے تھے اور آپ کا کوڑا نیچے گرتا تھا تو کسی سے یہ نہیں کہتے تھے کہ یہ کوڑا مجھے اٹھا کے دے، بلکہ خود سواری سے اتر کر کوڑا۔ تو یہ جو قانون مادی ہے اس کے تحت مدد مانگنا بری بات نہیں، کوئی غلط بات نہیں۔ ماورائی اعتبار سے، غیبی اعتبار سے کسی سے مدد مانگنا، کسے باشد کوئی ہو، شرک فی الدعا۔ ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ۔ ایک ہے استعارتن، اقبال کہتا ہے ہمالا اے فصیل کشور ہندوستان، تو یہ خطاب بالکل ایک استعارہ سے، اسی معنی میں مولانا حالی نے اپنی مسدس کے اختتام پر جو مناجات لکھی ہے، خاصہ خاصان رسول وقت دعا ہے، امت میں تیری آ کے عجب وقت پر، وہ دی جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں وہ آج غربا ہے۔ تو اس معنی میں اس لفظ استعمال ہو جائے تو اس پر بہت زیادہ الرجک بھی نہیں ہونا چاہیے، لیکن غیبی طور پر کسی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھ کر کہ وہ میری مشکل کشائی کر سکتا ہے، حاجت روائی کر سکتا ہے، میری مدد کر سکتا ہے، یہ شرک ہے، اور اس کے شرک ہونے میں کوئی شک نہیں۔ ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احد۔ اب دیکھیے، ہمارے یہ فرشتے یہاں بیٹھے ہیں نا، ہم کہہ سکتے ہیں ذرا بھائی میرا یہ کام کر دینا؟ نہیں کہہ سکتے۔ جبرائیل کو پکار سکتے ہیں، اے جبرائیل
ذرا میرا یہ کام کر دینا. وہ عالم غیب کی شے ہے. کسی ولی اللہ کی روح کو پکار کر کہنا کہ میری یہ مشکل دور کر دے. اللہ سے کہیں, اللہ کو پکارے, اللہ جس کے ذریعے سے چاہے آپ کی ضرورت. اس ضمن میں میں کہوں گا کہ شاہ ولی اللہ دہلوی نے ایک بات کہی ہے, اگرچہ مجھے اس کی کوئی دلیل اپنے طور پر انڈیپینڈنٹلی کتاب و سنت میں نہیں ملی ہے, لیکن شاہ صاحب کا ایک مقام مرتبہ ہے جو میری نگاہ میں بہت بلند ہے. میرے نزدیک دو عظیم شخصیتیں عالم اسلام کی, امام ابن تیمیہ اور امام غزالی کو جمع کریں تو شاہ ولی اللہ بنتے. اتنی عظیم شخص. انہوں نے یہ لکھا ہے کہ جو اللہ کے برگزیدہ بندے ہوتے ہیں, اولیاء اللہ, اللہ تعالیٰ ان کی ارواح کو ان کے فوت ہونے کے بعد ملائکہ کے طبقہ اسفل میں شامل کر دیتے ہیں, اور وہ بھی جس طرح وہ ملائکہ اللہ کے احکام کی زمین میں تنفیذ کر رہے ہیں وہ بھی اسی کام میں لگ جائے. میں نے عرض کیا کہ میرے پاس انڈیپینڈنٹلی کوئی دلیل نہیں ہے اس کے حق میں, لیکن شاہ صاحب کا فرمانا خود میرے لیے ایک درجے میں دلیل. لیکن یہاں ایک تو یہ نوٹ کرنے کا, ملائکہ کا طبقہ اسفل, ملائکہ کا سب سے نچلا طبقہ, اور اللہ کے حکم کی تنفیذ تو فرشتے کر رہے ہیں, وہ بھی ہوں. ہمیں سے کیا غرض ہے, ہم نہ فرشتے کو پکار سکتے ہیں اور نہ کسی ولی اللہ کو پکارو اللہ کو. قال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخل. تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارو, مجھ سے مانگو, میں تمہیں دوں گا, تمہاری دعا سنوں گا, قبول کروں. اور جو بربنائے تکبر مجھ سے نہیں مانگتے وہ جہنم میں داخل ہوں گے, ذلیل و خوار. حضور نے ایک بات مجھے متن یاد نہیں ہے, بہت پیاری فرمائی. دیکھو انسانوں سے تم مانگتے ہو کچھ تو ایک دفعہ تو اس کے ماتھے پر تیوری پر بل پڑ ہی دی, کیوں میرے سامنے ہاتھ سوال کیا, کیوں مجھے, چلیے بعد میں کچھ وہ دے ہی دے, ناگوار گزر. ارے اس سے مانگو جو کہتا ہے کہ مجھ سے مانگو اور میں دوں گا. وہ نہ مانگنے پہ ناراض ہے, اس سے نہیں مانگتے. رات کے آخری ساعتوں میں, یا جسے آپ کہتے ہیں the small hours of the morning, حدیث میں آتا اللہ نزول اجلال فرماتے, جس کو ہم نہیں جانتے کیسے نزول, ذات باری تعالیٰ اور اس کے متعلقات کے بارے میں جو بات آ گئی قرآن میں حدیث میں وہ ہم مانتے ہیں. کیسا یہ ہم نہیں جانتے, اس کا ہاتھ ہے کیسا ہے ہم نہیں جانتے, اس کا چہرہ ہے کیسا ہے ہم نہیں جانتے, اس کی ساق ہے, اس کی پنڈلی ہے کیسی ہے ہم نہیں جانتے, وہ سنتا ہے کیسے سنتا ہے ہم نہیں جانتے, کیا اس کے کان ہے, کیا اسے بھی ساؤنڈ ویوز کی ضرورت ہے سننے کے لیے, وہ دیکھتا ہے کیسے دیکھتا ہے ہم نہیں جانتے, وہ اترتا ہے کیسے اترتا ہے ہم نہیں جانتے. دو قرآن میں آ گیا, حدیث میں آ گیا, یہ بس. باقی یہ متشابہات میں سے ہے, اس کی کھود کرید میں پڑو گے تو فتنے میں مبتلا ہو جاؤ. ابتغاء الفتنۃ وابتغاء تاویلہ. لہذا حدیث میں آتا ہے کہ رات کے آخری ساعتوں میں اللہ سمائے دنیا تک, اور پھر ندا لگتی ہے حل من سائل فاعطیہ, ہے کوئی سوال کرنے والا مانگنے والا کہ میں اسے دوں, حل من مستغفر فاغفر لہ, ہے کوئی گناہوں کی معافی چاہنے والا کہ میں اسے معاف کر دوں. ہم انٹا غفور, ہم تو مائل بکرم ہے, کوئی سائل ہی. راہ دکھلائیں کسے, رہنم منزل ہی نہیں, راہ کسے دکھائیں. اللہ کے راستے پر چلنے کا فیصلہ کرو, اللہ کی راہ میں جہاد کا فیصلہ کرو, پھر اللہ راستہ کھولے گا. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, وہ لوگ کہ جو ہمارے راستے میں جہاد کریں, محنت کریں, مشقتیں کریں, ہم لازماً ان پر اپنے راستے کھولتے جائیں. وہ دعا شرک فی الدعا, مانگو صرف اللہ سے, اللہ سے, اللہ سے. وہ چاہے کسی فرشتے کے ذریعے, چاہے کسی فوت شدہ ولی اللہ کی روح کے ذریعے سے, چاہے کسی کو بھی نہیں, براہ راست اپنے حکم سے. اس کی تو قدرت ہے جو چاہے کرے, کن فیکون. وہ جیسے بھی ہو وہ آپ کی ضرورت پورے گا. وہی ہے جو کہ مشکلات کو حل کرنے والا, وہی ہے کہ رزق دینے والا, وہی ہے جو مرض سے شفا دینے والا. پکارو اسی کو, مانگو اسی سے. اب آئیے کچھ مراسم عبودیت ہو رہے. مراسم, رسم کہتے ہیں کس کی ظاہری شکل کو. رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی, فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی. یہ قرآن کا بھی ہم اسے رسم الخط کہتے ہیں, رسم الخط. اور یہ حضرت عثمان کے زمانے میں فائنل کی, یہ اس طریقے سے. تو عبدیت کے اظہار کے لیے کچھ رسومات ہیں, جس میں سے ایک پر گفتگو ہو چکی ہے, قنوت والقانتین والقانتات. یہ جو ہے اللہ کے حضور میں چاہے ہاتھ باندھے چاہے ہاتھ کھلے, لیکن ذرا جھک کر گردن میں خم کر کے کھڑے ہو. یہ نماز کے قنوت ہے, یہ بھی اپنی عاجزی کا عجز اور تذلل. وہ جو ابن قیم کی میں نے ڈیفینیشن آپ کو بتائی, العبادت تجمع اصلین غایت الحب وغایت الذل والخضوع. حد درجے میں اللہ کے سامنے بچ جانا, جھک جا, گر جا, رکوع سجدہ اللہ کے سوا کسی. اور اس معاملے میں دین محمدی جو اپنی تکمیل کو پہنچ گیا, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. حضور کی بعثت سے قبل سجدہ تعظیمی جائز,
کسی شخص کی تعظیم کے لیے، عزت کے سامنے، حضرت یوسف کے سامنے ان کے والدین اور 11 بھائی، بچپن میں خواب دیکھا تھا اور 40-50 سال بعد اس کی تعبیر الفعل ایک اس واقعے کے طور پر سامنے، سجدہ کر، جھکنا، سجدہ کر، یہ جائز تھا سجدہ تعظیم۔ حضور پر شریعت مکمل، توحید مکمل، اب ہر نوع کا سجدہ حرام مطلق ہے سوائے اللہ کے کسی۔ ہمارے مسلمانوں نے بھی اپنے دور ملوکیت میں سجدہ تعظیم، عدالت کے بادشاہ کے دربار میں جا رہے تو سجدہ، سر جھک، رکوع کی حالت، یا آپ کے پڑوس میں جو حیدرآباد کی ریاست تھی سلام کیسے کرتے تھے کتنے، اور پھر وہ سلام ہو، مشرکانہ فعل ہے، مغلیہ دربار میں بھی تھا۔ شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا غلط ہے، حرام ہے، جائز نہیں۔ دربار میں شکایت پہنچ، آخر مخبری کرنے والے بھی تھے، حاسد بھی، من شر حاسد اذا حسد، طلبی ہو گئی، بلایا گیا دربار میں حاضری، اور ایسا اہتمام کیا گیا کہ جب حضرت مجدد آگے آئے بادشاہ تک جانے کے لیے تو درمیان میں ایک دیوار سی حائل کر کے میں کھڑکی کھود کے اس میں سے جھک کر گزریں گے نا تو رکوع کسی درجے میں تو ہو جائے گا۔ رکوع بھی سجدے ہی کی ایک شکل ہے، سجدے کا ہاف کہہ لیجئے، لیکن یہ کہ جب آیات سجدہ آتی ہے قرآن مجید، عام نمازوں میں دیکھتا ہوں کہ وہ آیات سجدہ والی آیات پڑھی دیتی، حالانکہ ان کی ایک خاص کیفیت تراویح میں تو پڑھی جاتی ہے، لیکن پہلے بتا دیتے کہ یہ دوسری رکعت میں یا پہلی رکعت سجدہ آ رہا ہے تو لوگ تیار ہوتے ہیں۔ رکوع بھی اگر فوراً ہو جائے آیت سجدہ کے بعد تو اس سے بھی اس سجدے کا حق ادا ہو جائے۔ بہرحال حضرت شیخ مجدد رحمۃ اللہ علیہ دربار میں آئے تو اس کھڑکی میں سے پہلے پاؤں گزارے، پھر اپنا سر نکل جیل میں ڈال دیے گئے۔ حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ خاک کے ہے زیر فلک مطلع انوار، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کی نفس گرم سے ہے گرمی احرار، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں، اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبر تھا۔ دین الہی، دین محمدی کے خاتمے کا اعلان تھا۔ اب بڑے بڑے مولویوں نے یہ اکبر کو سبق پڑھایا تھا، بڑے مولوی درباری مولوی، انہوں نے سبق پڑھایا تھا۔ اللہ کا ایک دن 1000 برس کا ہوتا اور اللہ کا ہر معاملہ 1000 سال تک ہوتا۔ اب 1000 سال ہو گئے محمد کی رسالت کو، ان کی رسالت کا دور ختم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب دوسرا 1000 سال، اسی لیے الف ثانی کہتے ہیں نا، الف ہزار کو کہتے ہیں الف ثانی۔ یہ دوسرا 1000واں سال جو شروع ہو گیا ہے، اس میں ایک نئے دین کی ضرورت ہے، وہ دین اکبری ہے، دین الہی ہے۔ اور دین الہی کیا تھا؟ یہ ایک بہت بڑی سیاسی تدبیر تھی، اصل میں بہت بڑی سیاسی، اور اس کا ظہور بعد میں بھی ہوا ہے ہندوستان کی سرزمین۔ وہ یہ کہ ہندوستان کی ترقی میں جو چیز سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ مذہبی اختلافات ہیں، لہذا ایسا کرو سارے مذاہب جو ہیں اسے ہاون دستے میں ڈالو، کوٹ کوٹ کے چورا چورا کر کے بناؤ صفوف، اور یہ مذہب سب کا ہو جائے تو مذہبی اختلافات ختم ہو جائے گا۔ دوسری بات ان کی سمجھ میں یہ آ گئی کہ اصل میں اختلاف رسالت اور شریعت کی بنیاد پر ہوتے ہیں، لہذا دین الہی بس خدا کو مانو، بس رسالت وغیرہ کو چھوڑو، خدا تو سب کا رب ہے، اسے آپ پرماتما کہہ لیں، مہادیو کہہ لیں، جو چاہے کہہ لیں، اللہ کہہ لیں، رام کہہ لیں، قل ادعوا اللہ الرحمن ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنی۔ قرآن کہتا ہے تم اللہ کہہ کر پکار لو یا رحمان کہہ کر پکار لو، جس کو بھی تم پکار رہے ہو یہ جان لو کہ تمام اچھے نام اسی کے ہیں۔ یہ فلسفہ تھا بہت گہرا، وہ جاہل تھا، ان پڑھ تھا، لیکن بہت بڑا سیاستدان اکبر، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن یہ کہ اگر ایک حکومت، اور جو سب سے بڑا مغل اعظم جس کو کہتے ہیں، اس کے زمانے میں مسلمانان ہند جو ہے سیاسی اعتبار سے اپنے عروج پر تھے، لیکن دینی اعتبار سے پاتال کا دین محمدی ختم۔ 1000 سال کا ایک دن ہے اور وہ ختم ہو چکا۔ اللہ نے اٹھایا مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کی درویشانہ مساعی کے ذریعے سے۔ اب دیکھیے اس زمانے میں تصوف کے ذریعے سے سب سے بڑا شرک آ رہا تھا، وحدت الوجود کی ایسی تعبیرات ہو رہی تھی جو ہماوست بن گئی تھی۔ ہماوست اور وحدت الوجود کے درمیان تو زمین آسمان کا فرق ہے۔ ہماوست میں کائنات حقیقی ہے، خدا اس میں حل ہو چکا ہے، اس کے اندر ظاہر ہو گیا، اور وحدت الوجود میں وجود حقیقی صرف اللہ کا، اس کائنات کا وجود کوئی ہے ہی نہیں، لیکن یہ ختم ہو رہا تھا۔ اس پہلو سے مجدد الف ثانی کے مجدد اعظم کو اللہ نے کھڑا کیا۔ شیخ احمد حضرت عمر کی اولاد سے تھے، فاروقی تھے، شاہ ولی اللہ بھی فاروقی، رگے فاروقیم کہتے ہیں شیخ احمد صلی میری فاروقی رگ پھڑکتی ہے، اس کے نتیجے میں وہ دین الہی کا خاتمہ ہوا۔ بعد میں ہمارے ہاں یہ آیا ہے ہندوستان میں برہمو سماج، برہمو سماج، اور گاندھی جی بھی اسی فلسفے کے قائل تھے، وحدت ادیان کی۔ اور یہ سیاسی اعتبار سے بہت اونچی ذہنی سطح کی غمازی کرنے والی بات ہے کہ ہندوستان کے اندر کے یہ مذہبی اختلافات کو اگر ہم کسی طرح کھرل کر کے ختم کر دیں، ہاون دستہ میں ڈال کے،
کر دے تو پھر یہ کہ یہاں ترقی ہی ترقی. بہرحال سجدہ گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں، اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار. تو ہم نے شرک فی العبادت میں پہلے بات کی شرک فی الاطاعت، انفرادی سطح پر نفس معبود، اجتماعی سطح پر عوام کی حاکمیت، بدترین شرک، عظیم ترین شرک. اتنے بڑے پیمانے کا شرک کبھی نہیں ہوا دنیا میں. اس کے بعد شرک فی المحبت، مال کی محبت، دعس عبد الدینار و عبد وطن کی محبت یا کسی اور شے کی محبت، اگر وہ اللہ کی محبت کے برابر بھی آ جائے، بڑھ جائے تو اور بھی بڑی بات کہنی پڑے گی، لیکن ہمارے پاس شرک سے اوپر کی اصطلاح کوئی. پھر شرک دعا، اللہ کے سوا کسی اور سے حاجت روائی کے لیے، مشکل کشائی کے پکارنا. پھر شرک فی المراسم العبودیہ، قنوت ہے، رکوع ہے، سجود ہے، یہ ذل والخضوع کی، کسی کے سامنے جھک جانے کی ایک علامت ہے، سمبل. اب آخری ہے اس میں اخلاص، اور اخلاص کی ضد کیا ہے؟ ریاکاری. کوئی عبادت اگر دکھاوے کے لیے کی جائے وہ شرک ہے، یہ شرک خفی کہلاتا ہے. مال کی محبت کا شرک بھی شرک خفی ہے، نفس کی اطاعت کا شرک بھی شرک خفی ہے، اور یہ سب سے خفی شرک ہے. حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، من صلی یرائی فقد اشرکا ومن صام یرائی فقد اشرکا ومن تصدق یرائی فقد اشرکا. جس نے دکھانے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کر لی، جس نے دکھاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کر لی، جس نے دکھاوے کے لیے خیرات کی، صدقات دیے وہ شرک کر. قد اشرکا، قد اشرکا، یہ عربی کے مزاج سے واقفیت ہو، فعل ماضی پر قد جو ہے تو وہ پرفیکٹ ٹینس بن جاتا ہے، کر چکا، وہ شرک میں ملوث ہو چکا. من صلی یرائی فقد اشرکا ومن صام یرائی فقد اشرکا ومن تصدق یرائی فقد اشرکا. اور تجزیہ کر کے یہاں تک بتایا کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہو اور جب وہ یہ دیکھے کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے تو اپنے سجدے کو طویل کر دے تو یہ شرک ہے. فرض کیجئے 5 سیکنڈ کا سجدہ وہ کر رہا تھا، اب اس نے 7 سیکنڈ کا، یہ 2 سیکنڈ کس کے؟ اس ایک سجدے کے 2 مسجود ہو گئے. تو 5 سیکنڈ کا سجدہ تو اللہ کے لیے، 2 اس کے لیے شرک ہو. ایک اور بات فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم، شرک خفی کو پہچاننا اور دیکھنا اتنا ہی مشکل ہے جتنا کہ کسی سیاہ شب، تاریک رات میں کسی سیاہ پتھر پر چلنے والی سیاہ چیونٹی کو دیکھنا مشکل. تشبیہ کا بلاغت اور فساد کی انتہا ہے. جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ ایک جوڑے کی 2 جوتیوں کے مابین جو مشابہت ہے، امت مسلمہ اور سابقہ امت بنی اسرائیل کی، ان کے اوپر جو حالات وارد ہوئے ان میں وہی مشابہت. تاریک شب ہے، سیاہ پتھر ہے، اس پر سیاہ چیونٹی رینگ رہی ہے. جتنا اس کو دیکھنا مشکل ہے اتنا ہی شرک خفی کو پہچان. کدھر کدھر سے آپ پر حملہ آور ہو جائے گا، کدھر کدھر سے آ کر آپ کی عبادت میں، آپ کی توحید میں نقب لگائے گا، اس کا آپ کو اندازہ ہو نہیں سکتا. بڑا مشکل، بہت زیادہ چوکس رہنے کی ضرورت. اور اس کا علاج بتایا گیا ہے خاص طور پر عبادات کے ذمہ، کہ کچھ نہ کچھ عبادت نفل بھی کی جائے، اور نفل عبادت اس طور سے کی جائے کہ کسی کو پتہ نہ چلے. اب ہمارا حال یہ ہو گیا ہے کہ ساری، اگر کوئی عشاء کی 17 رکعتیں پڑھتا ہے، سب کی سب مسجد میں پڑھتا ہے. حالانکہ صحابہ کے دور میں مسجد تھی فرائض کی، باقی جا کر نماز گھر میں پڑھو گے وہ افضل ہے. اور نوافل تو خاص طور پر اگر کسی کو تہجد کی توفیق ہو گئی ہے تو کسی نہ کسی طرح ڈھنڈورا پیٹے گا. اسے جی کیا کرے، بس رات کو جاگنا ہوتا ہے، طبیعت جو ہے بڑی بھاری ہے، ہو گیا اپنا ڈھنڈورا پیٹ دیا. تو اس سے تو مرض اور 2 آتشا ہو جائے گا، ریاکاری اور بڑھ جائے گی. اسی طریقے سے صدقات نافلہ فرمایا ایسے دو کہ داہنا ہاتھ جو کچھ دے بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے، کسی کو پتہ نہ. اس سے وہ ریاکاری کی جڑیں کٹتی ہیں. ریاکاری کی جڑیں جو ہے دل کے اندر، یہ علاج ہے ریاکاری کا، لیکن ریاکاری شرک. اب میں آخری بات پر آ رہا ہوں. آپ نے سوچا ہوگا کہ اس تجزیے کے تحت تو ہر گناہ جو ہے ادنا سے ادنا گناہ بھی شرک ہے. فجر کی نماز کے وقت اگر اٹھ کے نہیں گئے اور چادر یا کمبل کو سیدھا کر کے لیٹ گئے تو یہ شرک ہے. پھر کون سے گناہ ہے جو اللہ معاف کرے گا؟ یہ جو میں نے آیت آپ کو 2 دفعہ جو آئی ہے سورہ نساء میں سنائی، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ تعالیٰ اس کو تو ہرگز نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، البتہ اس سے کم تر جس کو چاہے گا. تو جان لیجئے یہ جو باریک تجزیہ میں نے کر کے بتایا ہے یہ اپنی جگہ 100% درست ہے، لیکن ان میں جو یہ چیزیں ہیں، کوئی کوتاہی ہو گئی، کوئی گناہ ہو گیا، کوئی شریعت کی مخالفت ہو گئی، نفس کے کسی اس وقت کے دباؤ میں آ کر یہ گناہ شمار ہوں گے. اگر یہ آپ کی طبیعت ثانیہ نہ بن، اگر یہ آپ کی سیکنڈ نیچر بن گئے تو ایک گناہ بھی ساری تباہی لانے کے لیے کافی ہے. اگر آپ نے ڈیرے ڈال دیے، غلطی ہو گئی، معافی مانگو،
توبہ کرو، استغفار کرو، اللہ صاف کرو۔ نہیں کرو گے تو پھر ایک گناہ پر بھی دوام اگر ہو گیا اور اس گناہ نے ایک نے بھی تمہارا احاطہ کر لیا تو وہ جہنم میں خلود کی وعید قرآن۔ بلا من کسب سیئۃ وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِیئَتُهُ فَأُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ ہُمْ فِیہَا خَالِدُونَ۔ جو نہیں جس نے کوئی ایک بھی بڑا گناہ، چھوٹا نہیں، یہ چھوٹے چھوٹے گناہ جو ہوتے رہتے ہیں، گناہ کبیرہ لمم جن کو کہا گیا ہے، اس کی اللہ تعالیٰ کے ہاں پکڑ نہیں ہے، بلکہ وضو کرتے ہیں تو ہاتھوں کے اس طرح کے گناہ وہ دھل جاتے ہیں، آنکھوں کے گناہ دھل جاتے ہیں۔ گناہ کبیرہ اگر ایک بھی کریا اور مستقل کیا اور اس پر ڈیرے ڈال دی اور وہ آپ کا احاطہ کر، آج کے دور میں سود کا نظام، سودی کاروبار، وہ تو آپ کا احاطہ کر گیا، آپ کے پورے وجود کا احاطہ کر گیا۔ بلا من کسب، اور کسبہ کہتے ہیں جان بوجھ کر کرنا، ایک ہے خطا سے ہو گیا، غلطی سے ہو گیا، وقتی طور پر کوئی تحریک ایسی ہو گئی، غلط ماحول میں بیٹھے ہوئے تھے، اس کے زیر اثر کوئی آپ سے بھی غلط حرکت سرزد ہو گئی، کبھی نفس کا جوش کچھ ایسا ہوا کہ آپ مغلوب ہو گئے، ٹھیک ہے، اسینشلی وہ شرک ہے، لیکن یہ شرک گناہ کے درجے میں شمار ہوگا اگر آپ توبہ کر لیتے ہیں، رجوع کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، اللہ بخشنے والا ہے۔ لیکن اگر ایک گناہ کبیرہ بھی جان بوجھ کر اختیار کر لیا اور اسے مستقل اپنی زندگی کے اندر شامل کر لیا، بلا من کسب سیئۃ وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِیئَتُهُ فَأُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ ہُمْ فِیہَا خَالِدُونَ۔ تو وہ پھر جہنمی ہیں، آگ والے ہیں، اور اس میں ہمیشہ ہمیش کے۔ شرک فی ذات کے ضمن میں نے عرض کیا تھا کہ سورہ اخلاص جامع ترین اس کی نفی پر ہے، اور شرک فی صفات کی کامل نفی پر آیت الکرسی ہے۔ آیت الکرسی ایک لمبی آیت، جیسے آیت البر ایک لمبی آیت تھی، اور اس کو حضور نے فرمایا ہے سیدۃ آیات القرآن، پورے قرآن مجید کی آیات کی سردار ہے، اور یہ شرک فی صفات کے ضمن میں یہ شمشیر قاطع ہے، شمشیر برہان ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، یہ وہی ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد الحی، اللہ زندہ ہے، لیکن اس کی زندگی کو اپنی زندگی پر قیاس نہ۔ تمہیں خوراک کی احتیاج ہے، اسے کوئی ضرورت، ما ارید منہم من رزق وما ارید ان یطعمون، مجھے کوئی احتیاج نہیں کہ مجھے کوئی رزق پہنچائیں، رزق دیں، مجھے کھلائیں، مجھے کوئی۔ پھر تمہاری حیات، نیند، اونگ، تھکان، ان تمام کمزوریوں کے ساتھ ہے۔ وہ الحی ہے، اپنی ذات میں خود زندہ ہے، حیات اس کی ذاتی ہے، کسی اور نے عطا نہیں کی ہے۔ ہماری تو مستعار ہے، عمر دراز مانگ کے لائے تھے، 4 دن 2 آرزو میں کٹ گئے، 2 انتظار میں۔ اور القیوم بقیہ پوری کائنات کے لیے وہی ہے، اس کو تھامے ہوئے، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، الحی، حیات کامل، کہ اس کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کی ملکیت ہے۔ تم کسٹوڈینز ہو، تم امین ہو، ای امانت چند روزہ نزد ماس، در حقیقت مالک شے ہر شے خدا، یہاں تک کہ یہ میرا جسم بھی میرے پاس امانت ہے۔ میں کون ہوں؟ میری خودی، میری انا، میری روح جو پوزیس کرتی ہے اس بدن کو، لیکن یہ پوزیشن ملکیت کا نہیں ہے، امانت کا ہے۔ یہ امانت، یہ ہاتھ بھی امانت ہے، میری زبان بھی امانت ہے، میری آنکھیں بھی امانت۔ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، یہ یہاں پر انداز بڑا پرجلال، کون ہے وہ جو شفاعت کر سکے اس کے دربار میں مگر اس کے اذن؟ کسی کا ذاتی، کسی کا زور، کسی کا اختیار نہیں ہے کہ جس کی بنا پر وہ شفاعت کرے، ہاں اللہ کی۔ اور دوسری جگہ پر آتا ہے جس کے لیے وہ چاہے گا اور جس کو اجازت دے، جیسے کہ آتا ہے اما یتساءلون میں، یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، اور ان میں سے کوئی بھی بات نہیں کر سکے گا، کلام نہیں کر سکے گا، لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن، سوائے اس کے جسے رحمان اجازت دے، وقال صوابا، اور صحیح بات کرے گا، کوئی غلط بات نہیں کرے گا۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، وہ تو جانتا ہے جو کچھ بھی ان کے سامنے ہے اور ان کے پیچھے ہے، اور یہ کوئی احاطہ نہیں کر سکتا مخلوقات میں سے، اس کے علم میں سے کسی کا بھی، سوائے اس کے جو وہ خود چاہے۔ یہاں بڑے ہی لطیف انداز میں شفاعت باطلہ کے تصور کی نفی ہو۔ دیکھیے آپ کہیں جا کر کسی مجسٹریٹ سے سفارش کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اجی یہ فائل کے اوپر جو کچھ ہے آپ اس پر نہ جائیے، یہ گواہیاں وغیرہ جھوٹی ہو گئی ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں مثلا اللہ کے سامنے کوئی یہ کہہ سکے گا اے اللہ تیرے علم میں نہیں ہے، میرے علم میں ہے؟ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ تو جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اور ان میں سے کوئی بھی
جیسے کہ میں ابھی بتا چکا ہوں، بریلوی مرکب فکر بھی کہہ رہا ہے کہ اللہ کا دیا ہوا علم ہے، محمد رسول اللہ کا جتنا ہے، لا محدود نہیں ہے، محدود قدیم نہیں ہے، حادث ہے، تو جتنا اللہ چاہتا ہے جس کے لیے جتنا چاہتا ہے، لیکن اس کے علم میں سے احاطہ نہیں کر سکتا کوئی مگر جو وہ چاہے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کا اقتدار چھایا ہوا ہے، مستولی ہے، آسمانوں پر بھی اور زمین پر بھی۔ ولا یعودہ حفظہما، اور اسے عاجز نہیں کر سکتی ان دونوں کی حفاظت۔ قیوم وہی ہے، صمد وہی ہے، لیکن اسے کوئی تکان عاجز نہیں۔ یہ اصل میں نفی ہے۔ جو تورات حافظے سے مرتب کی گئی تھی، 587 میں نبوکڈنضر کا جو حملہ ہوا تھا، اس میں اصل تورات گم ہو گئی، اس وقت سے آج تک وہ اصل تورات ان کے پاس نہیں۔ پیریڈ آف کیپٹیوٹی سے واپس آئے ہیں بیت المقدس میں، سائرس کے لطف و کرم کی وجہ سے، ذوالقرنین کے لطف و کرم کی وجہ سے، پھر یادداشتوں سے لوگوں نے وہ تورات رکھی ہے، تو اس میں انسانی فکر شامل ہو گئی۔ لہذا وہاں یہ لکھا ہے اللہ نے 6 دنوں میں آسمان اور زمین پیدا کیے اور 7ویں دن آرام کی، یعنی کوئی تکان لائق ہو۔ قرآن نے کہا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ قاف میں، وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي 6 أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ، یقیناً ہم نے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان دونوں کے مابین ہے انہیں 6 ہی دنوں میں پیدا کیا۔ وہ بات ٹھیک ہے، لیکن ہمیں کچھ تکان لائق نہیں ہوئی کہ ہمیں کسی آرام کی۔ لا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم، العلی وہی ہے سب سے بلند و بالا، لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، تاکہ اللہ کا کلمہ سب سے سربلند ہو جائے، اور وہی عظیم ہے عظمت۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بچائے، اپنے سابقہ زندگی کے گناہوں پر توبہ کر اور اللہ سے استغفار طلب کرنے کا عطا فرمائے، اور اپنے دینی فرائض کی انجام دہی کے لیے کمر بستہ ہو جانے کا عزم مصمم کر لینے کی توفیق فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ اب ہم سوالات کا سیشن شروع کرتے ہیں۔ پہلا سوال ہے، اگر کسی مسلمان کو یہ نہیں معلوم ہو کہ وہ جو کر رہا ہے وہ عمل شرک ہے یا نہیں، تو کیا اس کا یہ شرک معافی کے قابل ہوگا؟ دیکھیے، اگرچہ قانون تو یہ ہے دنیا کا، اگنورنس آف لا از نو ایکسکیوز، قانون سے عدم واقفیت کوئی عذر نہیں، قانون تو پھر پڑتا ہے، لگتا ہے، لاگو ہوتا ہے، عائد ہوتا ہے، لیکن اللہ کے ہاں ایسا نہیں ہے۔ وہ ہر شخص سے اس کے اپنے حالات کے اعتبار سے حساب لے، کن حالات میں پیدا کیا گیا، کیا جینز اس کو دیے گئے تھے، کن حالات میں وہ پلا بڑھا ہے، اس کے انوائرمنٹل فیکٹرز کیا تھے، پھر یہ کہ جن لوگوں کی ذمہ داری تھی کہ اسے دین کا پیغام پہنچائے انہوں نے کوتاہی کی، اور اگر اس کی وجہ سے یہ لا علم رہا اور اس نے بات کو نہیں سمجھا، تو میں سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ نرمی فرمائیں گے۔ باقی یہ کہ بخشش یا سزا دینا یہ اللہ کا اختیار مطلق ہے، ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اللہ تعالیٰ ابو جہل کو بخش دے، ہم اعتراض نہیں کر سکتے، اس کی مخلوق ہے جو چاہے کرے۔ اللہ تعالیٰ کسی نیک سے نیک آدمی کو جہنم میں ڈال دے، وہ کر سکتا ہے۔ جیسے میں نے کہا، اپنی بکری آپ جب چاہیں ذبح کریں، اپنے غلام کو آپ چاہیں قتل کریں، ہم یہ جانتے ہیں کہ وہ عدل کرے گا، انصاف کرے گا، قائم بالقسط ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے اوپر کوئی پابندی کسی۔ تو میں یہاں صرف یہی لفظ استعمال کر سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر شخص کے ذاتی حالات کے اعتبار سے محاسبہ کرے گا، اور یقیناً اگنورنس جو ہے اس کے ہاں ایک ایکسکیوز شمار ہوگا۔ انصاری عامر کا سوال ہے کہ ہمارے علاقے میں بہت سے بچے انگریزی اسکول میں تعلیم کے لیے جاتے ہیں، اور وہاں تعلیم سے پہلے انگریزی میں کراس کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا کی جاتی ہے، کراس کا جو نشان ہے اس کے سامنے دعا کی جاتی ہے، صلیب کے سامنے۔ صلیب، کیا ایسا کرنا شرک ہے؟ یقیناً شرک ہے، لیکن اس کا وبال ان کے والدین پر آئے گا جنہوں نے اس بچے کو اس جگہ پر داخل کرایا، اور صرف دنیاوی مفادات کے لیے کہ تعلیم جو ہے شاید بہتر مل جائے، دنیاوی تعلیم، اور وہاں کی صنعت جو ہے وہ زیادہ قیمت اس کی اٹھ جائے مارکیٹ کے اندر، تو وہاں بچوں کو داخل کرانا والدین کا۔ ایک سوال ہے ثانیہ عثمان، وہ کہتی ہیں کہ اے نان مسلم ہو ہیڈ بیکم اے مسلم اور مومن آفٹر دی ایج آف 40 اینڈ ابو، in that period of time they have done a lot of shirk, but after that he had become a Muslim, he had done the tawbah for that shirk, would Allah will forgive him or not? Definitely. یہ حضور کا فرمان ہے کہ 3 فعل ایسے ہیں جو سابقہ زندگی کے تمام گناہوں کو، پورے نامہ اعمال کو صاف کر۔ ایک ہے کسی کا کفر سے اسلام میں داخل ہو، دوسرا ہے کسی کا خالص اسلام کے لیے، اللہ کے دین کی عظمت کے لیے
ہجرت کرنا، گھر بار چھوڑ کر، بال بچوں کو چھوڑ کر. تیسرے حج مبرور، وہ حج جو حلال کی کمائی سے کیا گیا ہو اور جس میں ولا رفث فلا فسوق ولا جدال فی الحج ہو، ساری شرائط پوری. تو حج بھی مبرور اگر ہو جائے گا، یعنی اللہ کی جناب میں مقبول ہو جائے گا، تو وہ تمام گناہوں کا کفارہ بن جائے گا. ایک ہمارے ہندو بھائی ہیں امول ورما. He is a student of engineering and he says, I strongly believe in Vedas and I avoid idol worship. Is it valid according to shirk? Is it necessary to accept Islam to avoid shirk? What is the relation between Islam and Vedas? Please explain in detail and in English. Actually, I didn't have any chance in my life to read Vedas. I only had by chance read an English translation of some Upanishads. And as a result, I had the idea that these Upanishads are the remnants and somewhat distorted forms of the books that were given to Ibrahim alayhi salatu wassalam. And this word Barhaba in Hinduism denotes Ibrahim. Just as the Christians declared Jesus to be Son of God, here some people made Ibrahim the Lord of the world, God. And this Tasawwur Brahma, I think, is a deviated form of Ibrahim. This is my opinion. So, if someone becomes muwahhid and gives up idolatry and worship of idols, then he should proceed further. God has been sending his apostles. Definitely in India, apostles or his messengers might have come, because Quran said there is no township in which we had not sent a warner. وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ. And for every nation there had been leaders and guiders. So there must have come here also, just as some of the ulama, they considered that Buddha was a prophet of God. And whatever is attributed to him as his talimat, as his teachings, they have been distorted. So this is the thing, and you should proceed and see the apostles of God, the messengers of God, about whom we consider that Muhammad is the last one. Kalki Avatar, he is Muhammad sallallahu alaihi wasallam, who was foretold in your scriptures. So you have to believe in him to have the salvation on the day of judgment. تسنیم شیخ یہ ایک اسٹوڈنٹ ہیں. وہ کہتی ہیں کہ when teacher enters in the classroom, students stand up in order to give respect. Is it correct? I think this is not wrong. Actually, if the teacher demands and wishes that the boy should stand, so he will be accountable. He shouldn't command in this way that he should be respected. But if it is a voluntary act and people stand, and you don't stand in that way, you are just standing, that's all. Qunut, which I have declared, that is a part of worship. This is standing, bending your head, and the whole body also somewhat bending. عبد الباقی صاحب ہیں. ان کا سوال ہے کہ اللہ کے سامنے اور بادشاہوں کے سامنے ایک ہی انداز سے ہاتھ باندھ کر اور جھک کر کھڑے ہونا کیا شرک ہے؟ میں کہہ چکا ہوں کہ یہ واقعی شرک ہے، اور اسی شرک کے خلاف بہت بڑا جہاد کیا اور جیل کی سزا بھگتی ہے شیخ احمد سرہندی نے، مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ. جاوید علی صاحب تجارت پیشہ ہیں. کہتے ہیں کہ تجارت اور قوم پرستی اور فرقہ پرستی کیا یہ شرک کے زمرے میں نہیں ہے؟ تجارت کا تو کوئی تعلق شرک سے نہیں ہے، اگر آپ اس میں اللہ کے حکام کی خلاف ورزی نہیں کر رہے. سودی لین دین نہیں ہے، دھوکہ نہیں ہے، جھوٹ نہیں ہے، فریب نہیں ہے، وعدہ خلافی نہیں ہے. تو التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، حضور نے فرمایا وہ تاجر جو بالکل سچا ہو اور امانت دار ہو، جیسے کہ حضور کے بارے میں کہا گیا تھا الصادق الامین. یہ خطاب جو ہے آپ کے معاشرے نے، آپ کے شہر مکہ نے، آپ کے قوم کے لوگوں نے آپ کو دیا تھا. تو جو تاجر الصدوق بھی ہو، بالکل سچا، راست باز، اور امین بھی ہو، امانت دار، اسے انبیاء اور صدیقین اور شہداء کی صحبت حاصل ہوگی جنت کے. البتہ وطن پرستی وغیرہ کے بارے میں آپ کو بتا چکا کہ وہ شرک ہے. شیخ محمد صاحب ہیں. یہ ایک طالب علم ہیں. وہ کہتے ہیں فالوئنگ دی نفس even when it goes against Allah's law is called shirk, and shirk is an unpardonable sin. Then such shirk of following the nafs in day-to-day life would take us to hell in the hereafter. میں نے آخر میں جو وضاحت کی تھی شاید آپ نے توجہ نہیں کی. اگر اس قسم کی غلطیاں وقتاً فوقتاً ہو جائیں اور آدمی توبہ کرے، رجوع کرے، استغفار کرے، تو اسے ہم گناہ کہیں گے. اگرچہ باریک انالیسس میں وہ شرک بن جاتا ہے. تو میرا تو چونکہ وہ کولڈ انالیسس تھا جس کے حوالے سے میں چاہتا ہوں کہ الجبرا کے فارمولوں کے
حوالے سے آپ کے ہاتھ میں وہ کیس آ جائیں جس سے کہ پھر آپ ہر چیز کو دیکھ سکیں. لیکن اگر کسی بھی ایک گناہ کے پر ڈیرا ڈال کر آدمی بیٹھ جائے تو وہ شرک ہو اور اس کے لیے پھر خلود فی النار ہے. محمد ابراہیم صاحب، ان کا سوال ہے، عیسیٰ مسیح نے خدا کو اپنا باپ کیوں کر کہا؟ لوگوں میں گنجائش ہی کیوں رکھی کہ لوگ ان کو خدا کا بیٹا کہتے، جبکہ نہ عیسیٰ سے پہلے کسی نبی نے خدا کو باپ کہا، نہ ہی بعد میں، نہ ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پکارا باپ کہہ کر. پھر عیسیٰ علیہ السلام نے کیوں ایسا کیا؟ یہ اس کیوں کا جواب میرے پاس نہیں ہے. اگر آپ کہیں اللہ نے شیطان کو کیوں پیدا کیا، خام خواہ ہمارے لیے مصیبت کھڑی کی ہوئی ہے، تو میرے پاس اس کا کوئی جواب نہیں. یہ اصل میں ایک انداز ہے. وہ کہتے تھے جیسے کہ باپ جو ہے وہ پالتا ہے اولاد کو، ایسے ہی اللہ پرورش کرتا ہے. پروردگار ہم کہتے ہیں اسے، پروردگار ہے، پرورش کرنے والا ہے. تو اس معنی میں لفظ استعمال کیا ہے. اب یہ کہ یہ چوائس آف ورڈز تو ان کا اپنا تھا، میں اس کے لیے رسپانسبل نہیں ہوں. ایک دلچسپ سوال ہے آپ کے لیے. مولانا مسز خان کہتی ہیں ڈاکٹر صاحب کہ استخارہ نکالنا صحیح ہے یا شرک میں شامل ہے؟ جیسے کہ آج کل ہم کیو ٹی وی پر مولانا کو جواب دیتے ہوئے دیکھتے ہیں. روشنی ڈالیں. استخارہ تو بہت عمدہ شے ہے، بہت عمدہ شے ہے، بہت عمدہ شے ہے. استخارہ کہتے ہیں خیر طلب کرنے کو. یہ باب استفعال سے جب کوئی آتا ہے، استنصار مدد حاصل کرنا، مدد لینا. استخارہ خیر طلب کرنا، خیر حاصل. اور اس کی ایک دعا جو ہے وہ ایسی ہے کہ جو حضور نے، صحابہ کہتے ہیں، ہمیں ایسے سکھائی جیسے قرآن، یعنی اتنے اہتمام کے ساتھ وہ دعا سکھائی. وہ دعا پڑھتے رہنا یہ ایک مستقل گویا کہ انسان کا استخارہ ہونا چاہیے. اس کے معمولات میں کوئی بھی مسئلہ درپیش ہے تو آدمی دعا کرے، اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک. اے اللہ میں تیرے علم سے خیر مانگتا ہوں اور تیری جو قدرت ہے اسی سے قدرت چاہتا ہوں کہ مجھے بھی کچھ طاقت حاصل ہو جائے. اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم. اور مانگتا ہوں تجھ سے تیرا بہت بڑا فضل. اللہم ان کنت تعلم ان ھذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری. اے اللہ تیرے علم میں اگر یہ کام جو میں کرنے چلا ہوں یا یہ رشتہ جو ہم کو تجویز کر رہے ہیں، اگر تیرے علم میں یہ ہے کہ یہ ہمارے لیے دین اور دنیا اور آخرت کے اعتبار سے بہتر ہے، فقدر ہو لی، تو وہ ہمارے لیے اس کو ہمارے لیے آسان کر دے، میسر کر دے. میسر ہو لی، اسے ہمارے لیے آسان کر دے. ثم بارک لی فی، اور پھر اس میں ہمیں برکتیں عطا فرما. وَإِن كُنتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِّي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي. اور اگر تیرے علم میں یہ ہے کہ یہ کام ہمارے لیے شر ہے، برائی ہے، دین میں بھی، دنیا میں بھی اور عاقبت کے اعتبار سے بھی، فَاصْرِفْهُ عَنَّا یا عَنِّي، تو پھر اس کام کو مجھ سے دور کر دے. وَاصْرِفْنِي عَنْهُ، اور مجھے اس سے دور کر دے، اسے مجھ سے دور کر دے. وَاقْدُرْ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ أَرْضِنِي بِهِ. اور اللہ خیر جہاں بھی ہو تیرے علم میں وہ ہمارے مقدر میں کر دے اور پھر ہمیں اس کے اوپر راضی. تو یہ استخارہ تو بہت ہی عمدہ بات ہے اور یہ تو ہمیں اکثر معاملے میں کرنا چاہیے. البتہ وہ استخارہ نکالنا، یہ فلاں سے استخارہ نکال رہے ہیں، فال نکال رہے ہیں، پھر استخارے میں یہ سمجھنا کہ پھر یہ دعا مانگ کر 2 نفل پڑھ کے سو جاؤ تو خواب میں ضرور کوئی اشارہ ملے گا، ان چیزوں کا کوئی ثبوت نہیں ہے میرے علم کی حد تک احادیث میں یا سنت. بہرحال اگر اللہ تعالیٰ اشارہ کر دے کوئی خواب کے اندر تو کوئی بعید بات تو نہیں ہے. لیکن یہ کہ اصل میں دعا استخارہ جو ہے بس وہ ہے اصل استخارہ، اور وہ بہت عمدہ چیز ہے اور وہ ایمان کے عین مطابق کہ اللہ ہم نہیں جانتے تو جانتا. ہم شارٹ سائٹڈ ہیں، ہمیں یہ چیز اچھی لگ رہی ہے، ہمیں پتہ نہیں شاید اس کے پیچھے کوئی بری چیز چلی آ رہی ہے. قرآن نے کہا ہے فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو برا سمجھو حالانکہ اسی میں تمہارا خیر ہو، اور ہو سکتا ہے تم کسی چیز سے محبت کرو حالانکہ اس میں تمہارے لیے شر ہو. اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے. تو اسی کو کہتے ہیں تفویض الامر الی اللہ. اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کر دو. اللہ تو اگر اسے ہمارے لیے خیر سمجھتا ہے تو آسان کر دے، اگر شر سمجھتا ہے تو ہم سے. ایک عبداللہ صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مائی فرینڈ از رننگ اے پرنٹنگ پریس، گیٹنگ جابس آف پرنٹنگ آرٹیکلس اور پوسٹرز فار پروموٹنگ آئیڈل ورشپ اینڈ شرک. کین ہی ڈو دس ورک؟ پلیز آنسر ان اردو. میرے خیال میں یہ کام انہیں نہیں کرنا چاہیے. باقی فتویٰ کسی مولوی صاحب سے لیں، مفتی صاحب سے. جاوید انصاری صاحب ہیں، مائکرو بایولوجسٹ، وہ کہتے ہیں ٹو ہیو اے نیم لائک غلام محمد، غلام رسول، غلام حسین، شفاعت حسین ایٹسیٹرا، ہاؤ ڈو یو ریٹ دس ان ریفرنس ٹو شرک؟ غلام کا لفظ جو ہے عربی میں صرف عبد کے لیے نہیں آتا. غلام لڑکے کو بھی کہتے ہیں، اولاد کو بھی کہتے ہیں، بیٹے کو بھی کہتے ہیں. انا یکون لی غلام، حضرت یحییٰ کے والد حضرت زکریا نے کہا تھا میرے بیٹا کیسے ہو جائے گا.
وقد بلغنی الکبر وامرأتی عاقر، میں بوڑھا ہو چکا ہوں بہت اور میری بیوی ساری عمر باندھ رہی ہے۔ تو غلام بیٹے کو بھی کہتے ہیں، اس معنی میں اس میں کچھ بہت زیادہ سینسیٹیو ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ویسے بعض لوگ ہمارے ہاں عبد کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں، عبد الرسول، میرا یہ خیال ہے کہ اس سے اجتناب کرنا بہتر۔ محمد خالد پائلٹ ہیں، وہ پوچھ رہے ہیں کہ اس اسپرٹ یا روح ڈیوائن ان نیچر، پلیز ایکسپلین وین اٹ کمس ان قرآن اللہ breath into him, that is Adam, out of his own spirit, does it lead to the theory or promote the theory of Atma and Paramatma? بڑا مشکل سوال آپ نے کر دیا ہے، اصل میں اس کے لیے بڑا اس کے ابتدائی مقدمات پہلے بیان کرنے پڑتے ہیں۔ میرے نزدیک بگ بینگ سے جس یونیورسل کریشن کا آغاز ہوا ہے وہ میٹیریل ورلڈ ہے۔ پرائر ٹو بگ بینگ ایک اور عالم تھا جو کریٹ کیا گیا تھا اللہ تعالیٰ کے ایک امر کن سے، اور وہ اچانک فوراً پیدا ہو گیا، اس لیے کہ عالم امر کے اندر ٹائم نہیں لگتا۔ عالم خلق میں تو نہ معلوم کتنے سال لگے ہیں یہ گلیکسیز بننے میں، اور پھر یہ سولر سسٹمز بننے میں، پھر زمین کے ٹھنڈے ہونے میں، پھر بارش اس کے اوپر برسنے میں، نہ معلوم، ہم نہیں کہہ سکتے۔ لیکن عالم امر میں کوئی ٹائم نہیں ہوتا۔ عالم امر میں وہ کن سے ایک لطیف نور پیدا ہوا تھا، اور اس نور سے فرشتوں کو بنایا گیا، اگرچہ قرآن میں کہیں ذکر نہیں ہے۔ آدم کو مٹی سے بنایا، یہ قرآن میں ہے۔ جنات کو آگ سے بنایا، یہ قرآن میں ہے۔ فرشتوں کو کاہے سے بنایا، یہ قرآن میں نہیں، حدیث میں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، خلق اللہ الملائکۃ من النور، اللہ نے فرشتوں کو نور سے پیدا۔ وہ نور یہ لائٹ نہیں، یہ سورج کی لائٹ نہیں، وہ نور جو پرائر ٹو دی بگننگ آف دی میٹیریل ورلڈ آف میٹر، بگ بینگ سے پہلے، اسی وقت جو ہے روحیں انسان کی پیدا کی گئی تھی اسی نور سے۔ تو ہماری روحیں نورانی ہیں، ہمارے میں سے ہر ایک کے اندر جو روح ہے وہ نورانی ہے نور تجلی بھی اسی خاک میں پنہا، غافل تو نرا صاحب ادراک نہیں ہے۔ اور مغربی فلسفے میں اسے ڈیوائن سپارک کہا جاتا ہے، انسان کے اندر ڈیوائن سپارک ایک موجود، اور اسی روح کے اندر جو ہے یہ نیکی اور بدی کا شعور ہے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اس کا میں بار بار ذکر کر چکا ہوں، جسے کانٹ نے کہا دی مورل لا ودن۔ تو اس اعتبار سے روح آدم پھونکی گئی اس حیولے کے اندر، ہو سکتا ہے وہ ایولیوشن سے تیار ہوا ہو سکتا ہے کہ ڈائریکٹ کریشن سے تیار ہوا ہو، اور اسے اللہ نے اپنی روح میں سے قرار دیا، اس لیے کہ وہ روح جو ہے اللہ کے امر کن کا پہلا ظہور تھا، لہذا وہ اللہ کی ذات کے ساتھ ایک نسبت رکھتا۔ ڈاکٹر صاحب، میرے اس سوال پر یعنی کسی پنڈت یا فال کھولنے والے بابا کو ہاتھ دکھانے والے کے پاس جانے والی بدعت اور بدشگونی کی بدعت پر روشنی ڈالیے، عین نوازش ہوگی تاکہ لوگوں کی بھی اصلاح ہو۔ انہیں معصیت قرار دیا گیا، یہ گناہ ہے، اور آپ نے فرمایا ہے کہ نجومیوں کی اگر کسی بات پر کوئی یقین کرتا ہے تو وہ اس شے کا انکار کرتا ہے جو میں لے کر آیا ہوں۔ یہ جو اوکلٹ سائنسز ہیں، ہاتھ کا لکیروں کا علم ہے، نجوم شناسی ہے، وغیرہ وغیرہ، سائنس آف نمبرز چلتے ہیں، یہ اوکلٹ سائنسز کہلاتے ہیں۔ تو اسلامی روح یہ ہے کہ آپ ان کی طرف قطعاً توجہ نہ دیں، چاہے ان میں حقیقت ہو۔ جادو حرام ہے، اگرچہ جادو حق ہے، اس میں حقیقت ہے لیکن حرام ہے، اس لیے یہ چیزیں حرام ہیں، ان کے اندر ملوث ہونا اسلامی روح کے اور ایمان کے تقاضے کے منافی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حقوق العباد کی ادائیگی بندوں پر فرض کی ہے، اگر بندہ حقوق العباد نہ ادا کرتا ہو تو کیا وہ بھی شرک ہے؟ شرک نہیں ہے، گناہ ہے، کوتاہی ہے، پکڑا جائے گا، لیکن یہ کہ یہ اب اگر وہ کس وجہ سے نہیں کر رہا، دولت کی محبت کی وجہ سے نہیں کر رہا تو وہ شرک ہو جائے گا، لیکن شرک خفی ہوگا، اس کے اوپر کسی مفتی کا فتویٰ نہیں چل سکتا۔ اس کے ساتھ آج کی اس مجلس کا اختتام کا میں اعلان کرتا ہوں، سبحانک و بحمدک لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ من صلی یرائی فقط اشرک، ومن صام یرائی فقط اشرک، ومن تصدق یرائی فقط اشرک۔ جس نے دکھانے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کر لیا، جس نے دکھاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کر لیا، جس نے دکھاوے کے لیے خیرات کی، صدقات دیے، وہ شرک کر چکا، وہ شرک میں ملوث ہو چکا۔ من صلی یرائی فقط اشرکا، ومن صام یرائی فقط اشرکا۔